تیرے نام کا شجر بائی امرین ریاض میگا لاسٹ ایپیسوڈ۔ او ہو مما، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اور عامر کو ایک دوست سے ملنے جانا تھا، وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے، اس لیے وہاں پہنچنے کی جلدی تھی، سو میں بنا بحث کیے چلا گیا۔ وہ جب سے گھر آیا تھا رخسار بیگم کے کمرے میں بیٹھا وہی کچھ سن رہا تھا جو علیشا کے میسیجز اور کالز پر وہ سن چکا تھا۔ اس لڑکی کی ہمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے نائل، آج اس کی اتنی ہمت کہ تم سے والٹ لے گئی، کل کو سیدھا گریبان پہ ہاتھ ڈالے گی۔ رخسار بیگم کو رہ رہ کے اس پہ غصہ آ رہا تھا اور دل کر رہا تھا کہ وہ بنا اپنے پاؤں کی پرواہ کیے اسے 2-4 لگا آئیں۔ اب آپ اتنا بھی کمزور نہ سمجھیں اپنے بیٹے کو۔ میرا اس وقت بحث کا موڈ نہیں تھا، دوسرا آغا جان بھی کمرے میں تھے، سو میں چلا گیا۔ علیشا کو بولے ناراض نہ ہو، کل اس کی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں لے چلوں گا اسے، راستے میں شاپنگ بھی کروا دوں گا، ابھی ٹائم بہت ہو گیا، اب مجھے آرام کرنا ہے، شب بخیر مما۔ وہ ان کی پیشانی چومتا اٹھ گیا۔ رخسار بیگم کچھ کہتی کہ ابراہیم افندی کو کمرے میں آتا دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ نائل رخسار بیگم کے حکم پر علیشا کے کمرے کی طرف چلا آیا تاکہ اسے کل ساتھ جانے کا کہہ کر منا سکے، جو بقول رخسار بیگم کے بہت سخت ناراض ہو چکی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ فاضیہ کی آواز پر وہ بے ساختہ پلٹا، جو سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب یہ بھی تمہیں بتانا پڑے گا؟ نظریں ہیں نا، دیکھ لو کہ کہاں جا رہا ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا علیشا کے دروازے پر نوک کر گیا۔ اوہ، تو اپنی ہونے والی بیوی کو منانے کے لیے آئے ہو؟ وہ اندازہ لگا چکی تھی، ظاہر ہے اب شادی جس سے ہونی ہے اسے راضی رکھنا بھی تو ضروری ہے، پہلے مجھے تو راضی کر لو، پھر اس ہونے والی کے پاس بھی آ جانا۔ فاضیہ نے دوبارہ دستک دینے سے روکنے کے لیے جلدی سے دروازے اور اس کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ یہ کس طرح کی حرکتیں شروع کر دی تم نے؟ نائل صبح کی طرح اب بھی حیران ہوا۔ جب شوہر کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو پھر یہی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ چلو تم، فاضیہ نے کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کے کھینچا۔ شوہر مان تو لو پہلے، پھر بیویوں والے روب بھی جما لینا، اب جاؤ یہاں سے۔ نائل نے اپنا بازو اس کی گرفت سے کھینچتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا اور دروازے کو پھر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگا، مگر فاضیہ نے وہ ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ اگر تم 1 منٹ کے اندر واپس نہ آئی تو پھر اسی کے کمرے میں رہنا رات بھر، میں اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھولوں گی، اور یاد رہے کہ اب ساری کیز ہمارے کمرے میں ہی ہیں۔ وہ وارننگ دیتی، یہ جا وہ جا۔ نائل ہکا بکا اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتا رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ وہ شاید نہیں، یقیناً محظوظ ہوا، پھر ایک نظر اس کے بند دروازے کو دیکھا جو شاید کہیں واش روم میں تھی، جو ایک دستک پر باہر نہیں نکلی۔ نائل نے گہرا سانس بھرتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اپنے کمرے میں چلا آیا، جو کمرے کے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس سب کا مقصد؟ نائل نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہی کہ تم کل اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گے، وہ 2 ٹوک بولتی اسے حیرت میں مبتلا کر گئی۔ یہ ضد ہے یا جیلسی؟ نائل نے گہری نگاہ مرکوز کی جو کچھ خجل سی ہو گئی۔ جیلسی کیوں ہوگی بھلا؟ بس وہ سب کچھ مجھے جلانے کو کر اور تم جل رہی ہو، ہے نا؟ نائل کے سوال پر وہ اس کے پاس سے ہٹ کر آگے بڑھنے لگی کہ نائل نے اس کا راستہ روکا۔ بتاؤ نا، تم اسے میرے آس پاس گوارا نہیں کر رہی یا اس کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی؟ اور تیسری بات، میری مما کو تکلیف پہنچانے کے لیے؟ نائل بھی اسی کے انداز نہ صرف نوٹ کر رہا تھا بلکہ سب کچھ سمجھ بھی رہا تھا، اس لیے مدعے پر آتا صاف صاف پوچھنے لگا۔ فاضیہ نے خشک لبوں پر زبان پھیری، جیسے سچ بیان کرنا کچھ مشکل ہو رہا تھا۔ تمہیں جو بھی لگے، بس میں نے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤ گے تو نہیں جاؤ گے، وہ اپنے ڈھیٹ پن سے بولتی اسے تیش دلا گئی۔ نائل نے ایک جھٹکے سے کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا، وہ سیدھی آ کر اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ میرے پہ اس طرح کا روب کبھی میرے ماں باپ نے بھی نہیں چلایا، اور تم اتنی آسانی سے سب کہہ رہی ہو؟ بیوی ہو، میری ماں بننے کی کوشش نہ کرو، مجھے شوق بھی نہیں ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں مچلی۔ نائل نے گرفت ڈھیلی کی جس سے وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ میں سچ میں وارن کر رہی ہوں، اگر تم گئے تو کیا کر لو گی تم؟ اب تو میں جاؤں گا، وہ بھی جیسے ضد کرنے لگا۔ فاضیہ نے گھور کر دیکھا جو کندھے اچکاتے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ میں جب کہہ رہی ہوں تو کس حیثیت سے کہہ رہی ہو؟ وہ دو بدو بولا۔ بیوی ہوں تمہاری، پہلے ثابت کرو کہ میری بیوی ہو، کچھ ایسا حق دو کہ مجھے پتا ہو کہ تم میری بیوی ہو، اور مجھے بات ماننی ہے، ورنہ اب 1 رات کے بجائے 2 دن کے لیے جاؤں گا۔ نائل بھی جیسے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا کہ وہ مانے،
کہ یہ اس کی جیلسی تھی علیشا سے، نہ کہ کچھ اور۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ فاضیہ بات سمجھ کر بھی نہ سمجھی کا تاثر دینے لگی۔ نائل دلکشی سے مسکرایا، اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ نرمی سے اوپر کیا۔ اگر روکنا چاہتی ہو تو پھر ایسے روکو کہ میرے قدم اس طرف جا نہ سکیں۔ بیوی ہو تو بیوی بن کر شوہر کو روک لو۔ وہ ذو معنی انداز میں کہتا اسے چیلنج دیتا واش روم میں گھس گیا۔ فاضیہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی جیسے سرخ پڑی اور گہرا سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ میری بلا سے جائے، مجھے کیا ضرورت اسے روکنے کی؟ وہ جتنی آسانی سے یہ بات کر گئی تھی اب اتنی آسانی سے اسے جاتا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ہیرا بیگم کال پر اس سے سخت ناراض ہو رہی تھی۔ فاضیہ خاموشی سے بس ان کو سنتی رہی۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ تم کر کیا رہی ہو وہاں؟ بس کھا لیا اور سو لیا؟ پھر وہاں رکنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ سب کچھ جب لے لیا ہے تو اس لڑکے سے طلاق لو اور واپس آؤ۔ میں نے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہوا ہے تمہارے لیے، ان کو تم تصویر پر ہی اتنی پسند آئی ہو کہ ضد لگا کے بیٹھے ہیں، دولت بھی بے تحاشا ہے۔ مما میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں، فاضیہ نے عدم دلچسپی سے کہا اور ان کے کچھ سنے بنا کال بند کر گئی۔ طلاق؟ یہ لفظ اسے بہت گرا گزرا تھا۔ وہ سر تھامے وہیں کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر گہرا سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ تو فیصلہ لینا پڑے گا فاضیہ، وہ اپنے دل میں چھائے سکوت سے گھبرا کے بولی اور باہر ہال میں آئی جہاں سب براجمان تھے۔ آج اتوار ہونے کے ناطے سب گھر پر ہی تھے۔ آ جاؤ فاضیہ، آغا ہاشم نے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ ایک نظر لا تعلق سے بیٹھے نائل پہ ڈالتی آغا ہاشم کی طرف چلتی۔ وہ علیشا کے پاس سے گزر کر آگے بڑھنے والی تھی کہ علیشا نے شرارت سے اپنی ٹانگ آگے کی۔ فاضیہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گلاس کے ٹیبل کے ساتھ جا ٹکرائی۔ فاضیہ! سب ہی اٹھے تھے مگر نائل بھاگتا ہوا اس کے قریب آتا اسے تھام گیا، جس کا سر ٹیبل کے کونے سے لگنے پر خون کا پھوار بہنا شروع ہو گیا۔ اوہ نو، اس کا تو خون نکل رہا ہے، عامر گاڑی نکالو۔ ابراہیم افندی نے عامر کو پورچ کی جانب بھگایا۔ نائل نے لب بھینچتے ہوئے ایک نظر فاضیہ پہ ڈالی جو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس کھوتی ایک طرف ڈھلک گئی۔ نائل نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ابراہیم افندی اور ردا بھابی لپکے تھے۔ رخسار بیگم جن کی آنکھوں سے علیشا کی یہ حرکت مخفی نہ رہی تھی، تشویش کے عالم میں فاضیہ کو دیکھتی وہ اب علیشا کو گھورنے لگی، جو خود بھی اس سچویشن پر کچھ پریشان ہوئی تھی۔ فاضیہ کو کافی گہرا کٹ لگا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے سٹیچز کر کے اور کچھ میڈیسن دے کے اسے گھر بھیج دیا۔ وہ سر پہ پٹی باندھے جب نائل کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوئی تو جلن کی آگ علیشا کا تن من جلا گئی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے گلٹی فیل کر رہی تھی اب خود کو حق پر سمجھنے لگی۔ دیکھا کیسے موقع کا فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ رخسار بیگم سے بولی، اور اسے یہ موقع فراہم کرنے والی تم ہو یہ بھی یاد رکھو۔ وہ اس پر برہم ہوئی جو آگے سے منمنا کے رہ گئی۔ نائل کو دیکھیں کیسے اٹھا کے لے گیا، اور اب اسے رہ رہ کے نائل پہ غصہ آ رہا تھا جو کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ نائل اس معاملے میں بہت نرمی دکھا رہا ہے، پتہ نہیں یہ جائے گی کب اس گھر سے۔ وہ بھی جیسے اس سب سے تھک چکی تھی۔ نائل نے فاضیہ کو بیڈ پہ بٹھا کے اس کے میڈیسن سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور خود تھوڑے فاصلے پہ ٹک گیا۔ نظریں اس کے چہرے پر ٹکائیں جس کا چہرہ زردی مائل تھا۔ صرف کچھ پلوں میں ہی اس کا چہرہ کملا گیا تھا۔ رونے کی کوئی وجہ؟ نائل نے اس کی آنکھوں سے جاری برسات کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ فاضیہ وقفے سے آنسو بہا رہی تھی۔ پہلے تو یہی لگا کہ اسے درد ہو رہا ہے مگر اب میرا دل کر رہا ہے، بڑے بڑے لہجے میں کہتی نائل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تمہارا دل بھی تمہاری طرح پاگل ہے، رونے پر کس کا دل کرتا ہے؟ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ جب سے اس نے ہیرا بیگم کی کال سنی تھی اس کا دل ہی بھاری سا تھا۔ میں علیشا کے ساتھ نہ چلا جاؤں اس لیے رو رہی ہو؟ نائل نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں بھلا کیوں رونے لگی اس بات پہ؟ تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ وہ چہرے کا رخ موڑ گئی۔ تمہیں پتہ ہے کہ ایک دشمن کے لیے سب سے تسکین زدہ پل کون سے ہوتے ہیں؟ جب وہ اپنے دشمن کو اپنے سامنے آنسو بہاتا دیکھتا ہے، اس کی کمزوری اسے پرسکون کرتی ہے۔ نائل کی بات پر فاضیہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ مگر تمہیں یوں دیکھنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے رونا بند کرو ورنہ۔ پھر کیا؟ فاضیہ نے سوالیہ نگاہ کی۔ پھر یہ کہ میں اپنے طریقے سے چپ کروا دوں گا، سمجھ تو رہی ہوگی تم، ہے نا؟ وہ شرارتی ہوا جس پر فاضیہ نے فقط گھورا۔
ویسے میں نے کہا تھا کہ مجھے روک لو، مگر ایسے روکنے کا نہیں کہا تھا، وہ ہارے ہوئے لہجے میں کہتا فازیہ کو خوش کر گیا۔ اس کے پورے وجود میں ایک پرسکون لہر پھیل گئی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ نائل اٹھ کر کھڑا ہوا اور کمرے میں آتی سمرہ اور رحیلہ بیگم کو دیکھا۔ سمرہ کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جو اس نے فازیہ کے آگے بیڈ پہ رکھی۔ یہ تمہارے لیے یخنی اور گرم دودھ ہے، سوپ پی کر دودھ کے ساتھ میڈیسن استعمال کرنا۔ رحیلہ بیگم نے اسے یخنی کا باؤل پکڑانے کے لیے ہاتھ آگے کیا، جسے ایک نظر دیکھ کر وہ نائل کی طرف دیکھنے لگی جو پوری طرح اس طرف متوجہ تھا، مگر چہرہ بے تاثر تھا۔ فازیہ نے باؤل پکڑ لیا۔ سوپ پی کر میڈیسن کھا لینا اور ریسٹ کرو، دیکھو تو چہرہ کیسے زرد ہو گیا ہے۔ رحیلہ بیگم کے نرمی سے کہنے پر وہ فقط ان کو دیکھ کے رہ گئی، چاہ کر بھی کوئی ناگواری نہ برت سکی۔ نائل اس کا دھیان رکھنا، وہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ نائل نے خوشگوار حیرت سے اس کا رویہ رحیلہ بیگم کے ساتھ دیکھا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اب لگا ہے مجھے کہ چوٹ واقعی تمہارے سر میں لگی ہے، وہ کہتا ہوا بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ فازیہ نے بات سن کر اور سمجھ کر بھی اگنور کر دیا۔ علیشہ تیار ہو کر نائل کے کمرے میں آئی۔ دروازہ نوک کیے بنا وہ اندر داخل ہوئی، جہاں دونوں بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ جہاں علیشہ ان کو یوں بیٹھے دیکھ کر جل کر خاک ہوئی تھی، وہیں نائل کے چہرے پر ناگواری صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ علیشہ، تمہیں مینرز کب سے بھول گئے؟ جب سے تمہیں میں بھولنے لگی ہوں، ویسے بھی یہ میرا ہی کمرہ ہے، وہ بولتی ہوئی اندر آئی اور ایک زہر بھری نگاہ فازیہ پہ ڈالی جو کہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کوئی فضول بات نہیں، تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ نائل نے اٹھتے ہوئے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تم تو ابھی تیار بھی نہیں ہوئے، جلدی کرو، ساتھ دو ڈریس بھی رکھ لینا، 2 دن فارم ہاؤس پہ رکنا ہے ہمیں۔ خاص سنایا گیا۔ فازیہ نے جلتی نگاہ سے علیشہ کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے اسے سالم ہی نکل جانے کا دل چاہ رہا ہو۔ تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ نائل بس اسے یہاں سے بھیجنا چاہ رہا تھا۔ وہ چلی گئی تو نائل نے فازیہ کی طرف نگاہ کی جو بیڈ پر لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ چکی تھی، جیسے ناراضگی کا اشارہ دے گئی ہو۔ نائل زیر لب مسکرایا۔ ان کا رشتہ خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا تھا، اس موڑ پر آ گیا تھا جہاں روٹنے منانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کیا نیند آ رہی ہے؟ نائل نے استفسار کیا، مگر دوسری طرف سے گہری خاموشی ملی۔ نائل کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ جب 10 منٹ بعد تیار ہو کے آیا تب بھی اسے اسی حالت میں لیٹے پایا۔ نائل کے سینے میں جیسے کوئی بوجھ سا بڑھ گیا۔ وہ علیشہ کے ساتھ نہ جا کر اپنی ماما کو مزید ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اور اس کے ساتھ جانے کا بھی دل نہیں تھا، شاید فازیہ کے خیال سے۔ تمہاری میڈیسن یہ پڑی ہیں، ان کو یاد سے کھا لینا۔ آنی اور سمرہ تمہارا خیال رکھیں گی، کل رات تک ملاقات ہوتی ہے، بائے۔ نائل اس کے قریب آتا بولنے لگا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مگر نائل جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، اور اس کی بات نہ صرف سن چکی تھی بلکہ اندر ہی اندر بل کھا کر بھی رہ گئی۔ نائل اس کے کسی بھی رسپانس کو نہ پا کر گہرا سانس بھرتا موبائل اور والیٹ پکڑتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ فازیہ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بھاڑ میں جائے میری طرف سے، مجھے کیا پرواہ، میں کون سا یہاں رہنے آئی ہوں؟ بس بہت ہو گیا، مجھے نہیں رہنا یہاں، میں چلی جاؤں گی کل ہی۔ وہ خود کو جیسے باور کروانے لگی، مگر تکلیف اتنی ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے جن کو بے دردی سے صاف کیا۔ یہ خاندان ہے ہی ایسا، میری ماں کو بھی یہاں اذیت دی گئی اور مجھے بھی دی جا رہی ہے، مجھے کیوں پرواہ ہو رہی ہے، کیوں؟ وہ تیش میں آ کر سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مارتی ساری دوائیاں نیچے گرا گئی، کشن اور تکیے پکڑ کر نیچے پھینک دیے، مگر دکھ اور غصہ ایک ساتھ حملہ آور ہوئے تھے۔ کیسے اتنی جلدی سکون آ جاتا؟ رات ہونے والی ہے، اس لیے آرام سے جانا، جلدی پہنچنے کے لیے تیز گاڑی مت چلانا نائل۔ رخسار بیگم کی نصیحتوں پر وہ فقط سر ہلا گیا، ورنہ اس کا سارا دھیان اپنے کمرے میں بیٹھی ہستی کی طرف تھا۔ چلیں؟ علیشہ کے کہنے پر وہ رخسار بیگم کو خدا حافظ کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ علیشہ کے بیٹھنے پر اس نے گاڑی پورچ سے ریورس کر کے نکالی، اور پھر گاڑی لمبی تار کول پر فراٹے بھرتی چلنے لگی۔ خالہ جانی نے کہا تھا گاڑی تیز مت چلانا، اور تم؟ علیشہ اتنی سپیڈ میں گاڑی چلاتے دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکی۔ پہلے کون سا تمہاری خالہ جانی کی ہر بات پہ تم نے عمل کرنے کا کہا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے تو بتاؤ، نائل نے بنا دیکھے کہا، جس پر وہ فوراً سرنفی میں ہلا گئی۔ حالانکہ وہ ہر طرف رات کی تاریکی پھیلی دیکھ کر فل سپیڈ سے گھبرا گئی تھی۔ 2.5 گھنٹے کا سفر نائل نے 1.25 گھنٹے میں طے کر لیا تھا۔
علیشا جو سارا راستہ اس کا سپاٹ چہرہ جانچتی نظروں سے دیکھتی آئی تھی، اسے گاڑی فارم ہاؤس کے باہر ہی روکے دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکی۔ گاڑی یہاں کیوں روک دی؟ تم جاؤ، تمہاری منزل آ گئی ہے، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ کل رات کو عامر تمہیں پک کر لے گا۔ کیا تم میرے ساتھ اندر نہیں جاؤ گے؟ کیا اس 2 ٹکے کی لڑکی؟ شٹ اپ علیشا، جو کہا ہے وہ کرو، اترو نیچے۔ نائل نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ اس کے تیوروں سے خائف ہوتی گاڑی سے اتر گئی، کیونکہ آگے سے اس کی دوست اس کے قریب آ چکی تھی اور وہ کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ نائل نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور زند سے اس کے پاس سے بگاتا لے گیا، جو اب رخسار بیگم کا نمبر ملانے لگ پڑی تھی۔ وہ جب گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے ہال میں داخل ہوا تھا تب رات کے 10 بج رہے تھے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ نائل رخسار بیگم کے کمرے کی طرف دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ علیشا سب سے پہلے ان کو ہی کال کرے گی اور وہ اس سے باز پرس کرنے کے لیے ہال میں ہی موجود ہوں گی، مگر اس وقت ان کو نہ پا کر وہ پرسکون ہوتا اپنے کمرے میں آیا، جہاں کمرے میں بکھری دوائیاں اور کشنز اس بات کا ثبوت تھے کہ اس کا جانا فاضیہ کو شدید ناگوار گزرا تھا۔ نائل مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا جو کروٹ کے بل سوئی ہوئی تھی۔ نائل نے جوتا اتارا، موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور اس کو اٹھانے کا ارادہ کرتا اس کے قریب ٹک گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ وہ نیند میں ہی کسمسا کر سیدھی ہو گئی۔ دوپٹہ اس کا سائڈ پہ پڑا تھا اور وہ یوں پہلی بار بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے تھی کہ نائل اسے بڑے دھیان سے دیکھ سکتا تھا، اور وہ دیکھ بھی رہا تھا۔ اٹھ جاؤ لڑکی، مجھے اتنا بے چین کر کے خود آرام سے سو رہی ہو؟ نائل نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، پھر اس کا ناک دبایا جس پہ وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور نائل کو روبرو دیکھ کر چونکی جو مسکرا رہا تھا۔ تم؟ وہ حیران ہوتی ٹائم دیکھنے لگی جو 4 سے 5 گھنٹوں کے بعد اس کے پاس تھا۔ مجھے تو لگا کہ مجھے جاتا دیکھ کر تم غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہی ہوگی، مگر تم تو بڑے پرسکون انداز میں سوئی تھی۔ نائل نے اس پہ چوٹ کی جو اب اٹھنے لگی تھی، مگر نائل نے اس کے دونوں طرف ہاتھ جما کر اسے اٹھنے سے روکا۔ میں کیوں غصے ہونے لگی بھلا؟ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی، مگر خوشی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوہ، تو کیا میں فضول میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں؟ الٹا علیشا کو بھی ناراض کیا اور مما بھی شاید ہی بات کریں اب۔ وہ مصنوعی غصے سے دیکھنے لگا جو مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اوکے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ علیشا تو مجھے دیکھ کے خوش ہوگی، نائل نے کہتے ہوئے اس کے ارد گرد سے بازو ہٹائے اور پیچھے ہونے لگا کہ فاضیہ بے اختیار اس کی شرٹ پکڑتی اسے اپنی طرف کھینچ گئی، جو اس کے انتہائی قریب آ گیا تھا۔ نائل نے اس کی حرکت سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکراتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو پلکوں کی چلمن گراتی اس کی ساری توجہ حاصل کر گئی۔ تم پر فرض ہے اب شکریہ ادا کرنا، نائل نے دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسے؟ اس کے رخسار تپ رہے تھے۔ نائل نے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اس پرکیف لمس سے دونوں کے اندر جیسے کوئی برقی سی پھیل گئی، کچھ ایسا جو مجھے خوش کر دے۔ نائل اب اس کی آنکھوں پر آیا۔ نائل، اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ جما کر اسے جیسے باز رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں ان لمحوں کی گرفت میں آ کر کمزور نہ پڑ جائے، مگر نائل اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر جیسے نثار ہوتا اس کے لبوں کو چھو گیا۔ فاضیہ کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ اس جان لیوا قرب پر مچل کے رہ گئی۔ وہ دونوں ہی جذبات میں بہنے لگے، ایک دوسرے میں پوری طرح گم ہوتے وہ ہر بات ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ گئے۔ فاضیہ اس کی پیار بھری شرارتوں اور حرکتوں پر خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ جب وہ اس کے انتہائی قریب آتا اس کی راہ فرار کے سارے راستے بند کر گیا۔ فاضیہ بھی خود سپردگی کے عالم میں اس کے بنا شرٹ کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی، جو اپنی پوری شدتیں لٹاتا اسے خود سے لگا گیا۔ صبح جب نائل کی آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے قریب سوئی فاضیہ پر پیار بھری نظر ڈالی جو اس کی شرٹ میں مبوس گہری نیند میں تھی۔ نائل نے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور آہستہ سے اٹھ گیا۔ جب 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کر ٹراؤزر شرٹ میں باہر آیا تب بھی وہ ویسے ہی سوئی پڑی تھی۔ نائل بھوک کے خیال سے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے کافی کی طلب اسے کچن میں لے آئی، جہاں رخسار بیگم اور راحیلہ ناشتہ بنانے میں مصروف نظر آئیں۔ گڈ مارننگ مما اینڈ آنی، وہ بلند آواز میں کہتا ہوا فریج کے پاس آیا۔ وہ ترچھی نظروں سے دیکھ چکا تھا کہ آنی نے خوش دلی سے جواب دیا تھا، جبکہ رخسار بیگم
خاموش اپنے کام کی طرف متوجہ رہی تھیں۔ وہ ان کا ناراض چہرہ دیکھ چکا تھا۔ تم تو علیشہ کے ساتھ گئے تھے نائل، کیا واپس آ گئے؟ راحیلہ بیگم نے پوچھا۔ جی آنی، وہ کچھ کام تھا۔ رخسار بیگم کو دیکھتا مدھم لہجے میں بتانے لگا۔ اس سے پوچھو کہ کون سا ایسا ضروری کام تھا اس کا جو علیشہ کو بیچ سڑک پہ اتار کے آ گیا؟ آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ رخسار بیگم غصے سے پلٹ کے بولی۔ مما پلیز ایسے بات مت کریں۔ تو کیسے بات کروں یہی بتا دو، یا بات ہی نہ کروں؟ تمہاری بیوی تو یہی چاہتی ہے نا کہ نہ تم مجھ سے بات کرو اور نہ میرا کہنا مانو۔ وہ پہلے دن سے ہی تمہیں حاصل کرنے کے لیے اس گھر میں آئی تھی۔ اس کا مقصد صرف ابراہیم افندی کے بیٹے کو اپنے قابو میں کر کے اس گھر سے لے کے جانے کا تھا، اور اس مقصد میں وہ بہت اچھے سے کامیاب بھی ہو رہی ہے۔ ارے ایک چھوٹی سی چوٹ کیا لگ گئی، میرا بیٹا تو دیوانہ ہی ہو چلا۔ رخسار بیگم شاید رات کی بہت بھری بیٹھی تھی۔ جو کچھ علیشہ نے بتایا یا پڑھایا تھا سب کچھ باہر آ رہا تھا۔ راحیلہ بیگم نے پریشانی سے نائل کو دیکھا جو لب بھینچے ہوئے تھا۔ آپا کیا ہو گیا ہے؟ نائل کو اس طرح پریشان مت کریں، اور جو اس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے وہ اتنے دنوں سے یہ علیشہ کی ہر بات پہ انکار کر رہا تھا۔ کل اس کے ساتھ گیا بھی تو چھوڑ کے آ گیا اسے۔ اب وہ ناراض ہو کے واپس گھر چلی گئی ہے، اور یہی کہا ہے کہ تبھی بات کرے گی جب یہ اس ناگن کو طلاق دے گا جو ہم سب کی خوشیاں ڈسنے آ گئی ہے۔ کاش کل کی چوٹ سے کچھ محکومے میں ہی چلی جاتی، کچھ تو سکون۔ ایم سوری مما، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مگر آپ زیادہ بول رہی ہیں، بس کریں۔ وہ بس یہیں تک ہی برداشت کر سکتا تھا۔ تو کیا غلط کہہ رہی ہوں میں؟ تم اس بے غیرت لڑکی کے لیے ہی آئے ہو نا واپس؟ وہ راحیلہ بیگم کے اشارے پر بھی باز نہ آ رہی تھی۔ جی، میں اسی لڑکی کے لیے ہی واپس آیا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بس کریں۔ میں اگر اس کی زبان سے آپ کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا تو میں آپ کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ اس کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کریں۔ آپ میری مما ہیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، مگر پلیز ایسی باتیں مت کیجیے کہ مجھے آپ کی بات کاٹنی پڑے۔ وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہتا کچن سے نکلتا چلا گیا۔ رخسار بیگم نائل کے انداز دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ تم نے دیکھا؟ اس کے انداز دیکھو، کہہ رہا ہے کہ میں اس کے خلاف کچھ سن نہیں سکتا۔ آپا پلیز آپ برداشت سے کام لیں، آپ نائل کو بولنے پہ مجبور کر رہی ہیں، کبھی اس کی بھی سن لیا کرے، ہو سکتا ہے اس کا دل نہ ہو وہاں رکنے کا۔ سن لی میں نے اس کی، بس اب بہت ہو گیا، اب کچھ دنوں تک طلاق ہوگی یا میں اس گھر میں۔ بہت ہو گیا، اب کچھ دنوں تک طلاق ہوگی یا میں اس گھر میں، بہت ہو گیا۔ وہ جیسے کسی نتیجے پہ پہنچ کے حتمی فیصلہ کر گئی۔ نائل سنو۔ وہ کچن سے نکلتا باہر کی جانب جا رہا تھا کہ آغا ہاشم کی آواز پہ رکا جو ہال میں موجود شاید ساری کارروائی سن چکے تھے۔ ادھر آؤ۔ انہوں نے اسے اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جس پر اس نے فوری عمل کیا۔ رات کو جب میں نے تمہیں واپس آتے دیکھا تھا تبھی اندازہ ہو گیا تھا کہ صبح رخسار کا کافی وویلا سننے کو ملے گا۔ میں مما کو کبھی ناراض نہیں کر سکتا آغا جان، مگر اب لگتا ہے کہ جیسے مما ہر روز کسی نہ کسی بات پہ ایسے ہی ناراض ہو کے ریاکٹ کیا کریں گی۔ تو تم فاضیہ کو نہیں چھوڑو گے کیا؟ آغا ہاشم اس کی بات سے اندازہ لگاتے پوچھ بیٹھے، جس پر نائل نے اپنے لب بھینچ لیے۔ میں نے آج سے 1 ماہ پہلے بھی آپ کے اسی سوال کا یہی جواب دیا تھا کہ میں آپ کی پوتی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر چھوڑنے کا آپشن آیا بھی تو آپ کی پوتی کی طرف سے ہی آئے گا، اور اب میں اب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جانچتی نظروں سے اپنے پوتے کی طرف دیکھنے لگے جس کے بال بے ترتیب سے اس کی روشن پیشانی پر پڑے تھے۔ اب تو چھوڑنے والا آپشن آپ کی پوتی کو بھی نہیں دوں گا میں۔ یہ میری زندگی ہے جس کے ساتھ ایک دفعہ تو آپ دادا پوتی کھیل گئے، اب کی بار میں اس کی اجازت اپنی سگی ماں کو بھی نہیں دوں گا۔ وہ اٹل انداز میں بولتا ان کو خوشگوار حیرت میں ڈال گیا۔ انہوں نے پیار سے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ میرا شیر پتر۔ آغا ہاشم یقیناً بہت خوش ہوئے تھے، اتنا زیادہ خوش نہ ہوں جس بیٹی کے آپ آغا جان سے چچا جان بن گئے ہیں وہ آپ کو سسر بنانے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گی۔ وہ کچن سے نکلتی رخسار بیگم کی طرف اشارہ کر کے بولا، جس پر آغا ہاشم جلدی سے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ نائل کہا لگاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اس کا موڈ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا جہاں واش روم میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ فاضیہ شاور لے رہی ہے۔ نائل اپنا موبائل پکڑ کر چیک کرنے لگ پڑا جہاں علیشہ کے لاتعداد میسیجز تھے، اور نائل بغیر پڑھے ہی جانتا تھا کہ ان میں کیا فرمائش تھی۔ وہ سب ڈیلیٹ کرنے لگا، تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور فاضیہ بالوں کو ٹاول میں لپیٹے باہر آئی۔ فاضیہ نائل کو یوں روبرو پا کر نروس سی ہو گئی، جو کہ نہایت دلچسپی اور پرشوق نگاہیں اس پہ ٹکائے ہوئے تھا۔
فاضیہ کے گالوں پر ہلکا گلابی پن صاف دیکھا جا سکتا تھا، جو نائل کی نظروں کی تپش کی وجہ سے گالوں کو دہکا رہا تھا۔ نائل موبائل بیڈ پہ رکھتا اس کے قریب آیا، جو کچھ سمٹ سی گئی۔ نائل نے اس کے بالوں کو ٹاول سے آزاد کر دیا، جس کی بھینی بھینی خوشبو نائل کو مدہوش کرنے لگی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتا پیچھے سے اسے اپنی گرفت میں لے گیا۔ ابھی رات کی مدہوشی سے میں نکلا نہیں تھا کہ تم پھر سے مدہوش کرنے لگی ہو۔ تمہاری قربت مجھے پاگل کر دے گی فاضیہ نائل۔ وہ پہلی دفعہ اتنے پیار سے اپنے لبوں سے اس کا نام لیتا اس کا چہرہ اپنی طرف گھما گیا، جس کی دھڑکنوں میں ایک شور سمجھ گیا۔ شرم کرو۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر وہ گھبرا اٹھی۔ تمہارے سامنے شرم کرنے کا کوئی فائدہ؟ الٹا نقصان ہی ہوگا لڑکی۔ وہ اس کی گردن پر ہونٹ رکھ گیا۔ فاضیہ کی تو جان ہی جیسے وہاں آ رکی تھی۔ نائل، وہ اسے باز رکھنے کو اپنا آپ چھڑوانے لگی، جس کے ہاتھ بھی مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ تمہیں کس نے کہا تھا یوں بھیگا بدن لے کے میرے پاس آؤ؟ قتل کا انتظام بھی کرتی ہو اور کہتی ہو کہ اگلا اب مرے بھی نہ۔ وہ اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ فاضیہ گہرا سانس لیتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں جو کچھ رقم تھا وہ اس سے نگاہ چرا گئی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز مجھے تیار ہونے دو۔ رات کو بھی میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں کسمساتے ہوئے اب کی بار منت بھرے لہجے میں بولی، جس سے نائل اس کے چہرے پر جھکتا ایک بھرپور شرارت کرتا پیچھے ہٹ گیا، جو شرم سے سرخ ہوتی اسے گور بھی نہ سکی تھی۔ ان دونوں کو کسی بھی اظہار یا اقرار کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ دونوں اس قدر قریب آ چکے تھے، یہاں سے واپس پلٹنا دونوں کے ہی اختیار سے باہر تھا۔ اس لیے فاضیہ بھی ایک نئے امتحان میں اترنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی، اور وہ تھا رخسار بیگم کی بہو کی حیثیت سے اب اس گھر میں قدم جمانا اور اپنی ماما کو بھی منانا، جو یقیناً اس بات پر ہرگز خوش نہیں ہوں گی، جو ہر روز اسے طلاق کے لیے اکسا رہی تھیں اور اس نئے رشتے کے لیے راضی کرنے میں لگی ہوئی تھیں، جو ان کے خیال میں اپنی ساری دولت فاضیہ پر قربان کرنے پر تیار تھا۔ مجھے ماما سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ وہ اب ان کے روبرو بات کرنے کا سوچنے لگی تھی۔ تبھی ردا بھابھی اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کل میرے بھائی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، سب جا رہے ہیں، کیا تم بھی چلو گی؟ ردا بھابھی کے پوچھنے پر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ہاں کرے یا نہ۔ اب کچھ دنوں سے وہ فاضیہ جو ہر بات کا تڑک کے جواب دیتی تھی، اب سوچ کر بولنے لگی تھی۔ ہاں، رخسار بیگم اور راحیلہ بیگم سے تو ابھی بھی وہ سیدھے منہ بات نہیں کر سکی تھی، اور فاضیہ کے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ اب تک نائل نے اسے اپنی مما کے ساتھ یا راحیلہ بیگم کے ساتھ بات کرنے یا ان سے نہ لڑنے کا نہیں بولا تھا، بلکہ وہ اس کو مکمل پہلے کی طرح ہی آزاد رکھے ہوئے تھا، جس سے چاہے بات کرے، جیسے چاہے کرے۔ میں شاید نہ جا پاؤں، مجھے کل مما کے پاس جانا ہے، بہت دن ہو گئے ان سے ملے ہوئے، وہ نرمی سے بولی، جس پہ ردا بھابھی سر ہلا گئی۔ کوئی بات نہیں، پر شادی میں تم لازمی جاؤ گی، وہ بھی 3 دن کے لیے۔ وہ اس کا اچھا موڈ دیکھ کر وعدہ لینے لگی، جس پہ وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ تبھی نائل اور عامر ہال میں داخل ہوئے، جو ابھی یونی سے لوٹے تھے۔ سمرا، میری پیاری بہنا، ایک اسٹرانگ سی کافی؟ نائل صوفے پہ بیٹھتا سمرا سے بولا، جو سر ہلا کے اٹھ گئی۔ میرے لیے چائے۔ عامر کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ ویسے نائل، اب تمہیں اپنے کاموں کے لیے فاضیہ کو آواز دینی چاہیے۔ ردا بھابھی کے کہنے پر نائل نے فاضیہ کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ نائل مسکرا دیا۔ کیوں؟ آپ کو اپنی دیورانی یوں فارغ بیٹھی اچھی نہیں لگتی؟ وہ شرارت سے بولا، جس پہ ردا بھابھی نے اسے گھورا۔ بات کو گھماؤ مت، بیوی ہے تو شوہر کا ہر کام کرے، فی الحال یہ میرے ایک تو کہنے مان لیا کرے تو بڑی بات ہے، کاموں کے لیے عمر پڑی ہے۔ وہ فاضیہ کو خاص نگاہوں سے دیکھتا گویا ہوا۔ کون سے ایک دو کہنے؟ ردا بھابھی نے سوالیہ نگاہ سے فاضیہ کو دیکھا، جس نے کندھے اچکا کے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ آپ کی دیورانی کو پتہ ہے، یہ وہی کر دیا کریں تو میرے پہ ان کا احسان ہے، اگرچہ محترمہ کو نیند پیاری نہ ہو تو۔ آخری الفاظ وہ منہ میں ہی بولا۔ فاضیہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی خفیف سی ہو کر گھورنے لگی، جو چپکے سے آنکھ مار گیا۔ فاضیہ سٹ پٹا کے چہرہ ہی موڑ گئی۔ مما لوگ کدھر ہیں؟ عامر نے ردا بھابھی سے سوال کیا۔ وہ اور رخسار آنٹی گروسری کے لیے مارکیٹ گئی ہیں اور راحیلہ چچی اپنے کمرے میں ہیں۔ ان کے تفصیلی جواب پر وہ سر ہلا گیا۔ سمرا سے کافی لے کر کمرے میں دے جانا، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، نائل فاضیہ سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ردا بھابھی نے کچھ معنی خیز نظروں سے فاضیہ کو دیکھا، جو نوس ہوتی سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ لگتا ہے نائل کا جادو چل گیا ہے میری دیورانی پر۔
وہ آنکھیں گھماتی معنی خیز لہجے میں بولی، جس پر فاضیہ عامر کی موجودگی میں کچھ جھیم سی گئی۔ اور پھر سمرا سے کافی لے کر وہ جب کمرے میں آئی تو نائل پر بگڑنے لگی۔ تم کسی کے سامنے تو لحاظ کر لیا کرو۔ نائل اس کی آنکھیں دکھانے پر مسکرایا اور کافی اس کے ہاتھ سے پکڑ کے ٹیبل پہ رکھی اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ لحاظ کیا تھا تو ایسے بولا لحاظ کیا تھا تو ایسے بولا نا، ورنہ تو میں تمہیں یہی کہنے والا تھا فاضیہ کمرے میں آؤ۔ ہاں ضرور کہنا ایسے، پھر اپنی مما سے ساری رات بیٹھ کے درس لینا، فاضیہ طنز سے کہتی اس کے بازو اپنی کمر سے ہٹا گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے معاملے میں مجھے مما سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ بیوی ہو اور پورے دل سے جب بیوی مان لیا ہے تو گھر والوں سے چھپانے کا کون سا تک بنتا ہے؟ اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں بس کمرے کی حد تک ہی تم سے رشتہ بنا کے رکھوں گا؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ فاضیہ سر نفی میں ہلاتی اس کے قریب آئی۔ اصل بات تھی کہ وہ خود ابھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ لگے، شاید رخسار بیگم سے دشمنی کی وجہ سے یا اپنی مما کے ناراض ہونے کے ڈر سے۔ مجھے ابھی وقت چاہیے تمہاری مما کو معاف کرنے کے لیے اور اپنی مما کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کی بات پر نائل نے گہرا سانس لیا۔ میری مما کو معاف چاہے ساری عمر نہ کرو، مگر پلیز ایک دفعہ آگا جان سے ساری سچائی سن لو۔ ہر بات سچ نہ صحیح مگر سارا جھوٹ بھی نہیں ہوگا، کچھ تو قصور تمہاری مما کا بھی رہا ہوگا، وہ نرمی سے کہنے لگا، مگر فاضیہ کے چہرے پر ناگوار تاثرات دیکھ کر لب بھیج گیا۔ وہ نائل کے ساتھ پر آمادہ ہوئی تھی مگر ابھی بھی وہ وہی فاضیہ تھی۔ چھوڑو ان باتوں کو، جو تمہیں بہتر لگے، چلو تیار ہو جاؤ، آج تمہیں کہیں لے کے چلتا ہوں، وہ اس کا موڈ فریش کرنے کے خیال سے کہنے لگا۔ مگر تمہاری مما، اس کی سوئی شاید ابھی بھی وہاں ہی اٹکی تھی۔ اف لڑکی، یہ تم میری مما سے ڈرنا کب سے شروع ہو گئی؟ تم وہی ہو نا جس نے سب کے سامنے کہا تھا کہ میری نیند کیسے پوری ہو، آپ کا بیٹا تو ساری رات سونے نہیں دیتا۔ نائل نے پچھلی بات کا حوالہ دیا جس پر وہ خجل سی ہوتی مسکرا دی۔ اور اب جب میدان میں اترنے کا ٹائم آیا ہے تو تم ایسے بھاگ رہی ہو، اوپر سے رات کو جلدی سونا شروع کر دیا ہے۔ کب جلدی سوئی میں؟ تم سونے دیتے ہو جلدی؟ وہ تیز بولتی نائل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ساری رات نہ سویا کرو، نائل ایک جذب کے عالم میں کہتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا، جو شرماتی ہوئی سر نفی میں ہلا گئی۔ تم بہت خراب ہو نائل ابراہیم، اس کے سینے پہ سر ٹکاتی مدھم آواز میں کہہ اٹھی۔ مجھے خراب کرنے والی تم ہو فاضیہ نائل، اس کی پیشانی چومتا اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ صبح سب بڑے ردا کے گھر جانے کے لیے نکل پڑے تو عامر، سمرا اور ہمرا نے باہر لنچ کرنے کا پروگرام بنا لیا، ساتھ ہادیہ اور ساتھ کو بھی کر لیا۔ نائل یونی سے آف لے کر آیا تو ان کا پروگرام سن کے کچھ کہے بنا فاضیہ کی تلاش میں اپنے کمرے میں آیا، جہاں وہ نک سک سے تیار شاید سمرا کے ساتھ جانے پر ریڈی تھی۔ کیا تم بھی ان کے ساتھ لنچ پہ جا رہی ہو؟ نائل نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے مما کے پاس جانا ہے، تم راستے میں مجھے وہاں چھوڑ دینا۔ فاضیہ اپنا بیگ سنبھالتی اس کے قریب آئی، جس کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی۔ آج جانا ضروری ہے؟ بجھے لہجے میں پوچھا۔ اس کا دل آج فاضیہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا تھا۔ ہاں، میں ان کو کال کر چکی ہوں، وہ انتظار کر رہی ہیں، وہ مسکراتی ہوئی کہتی نائل کو جلا گئی۔ وہ فریش ہونے کے خیال سے واش روم چلا گیا۔ جب 10 منٹ بعد باہر آیا تو اسے اپنے انتظار میں ہی پایا۔ چلو، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ گیا، مگر جب فاضیہ کمرے سے پاؤں باہر نکالنے لگی کہ نائل اسے کلائی سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ مت جاؤ، آج تمہارے ساتھ دن گزارنے کے لیے یونی سے آف لے کے آیا ہوں۔ وہ پیار سے رک جانے کی درخواست کرنے لگا، جو مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں بھی پیار بھری التجا نظر آئی۔ مگر نائل، اب مان بھی جاؤ، کیا بچے کی جان لوگی؟ وہ اسے کشمکش میں مبتلا دیکھ کر شوخی سے کہتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ 24 سال کا بچہ پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ اب جب تک میرا بچہ دنیا میں نہیں آتا تب تک میں ہی بچے کا رول پلے کروں گا۔ اس کا مسکراتا لہجہ فاضیہ کے چہرے پر کوسوں قزح کے رنگ بکھیر گیا۔ وہ پزل ہوتی اس سے دور ہوئی۔ اب تو میں بالکل نہیں رکنے والی، اگر تم ایسی باتیں کرو گے تو۔ تم باتوں کی بات کر رہی ہو، میں تو ان باتوں پہ عمل کرنے کا سوچ رہا ہوں، نائل کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا اس کی چٹکنی چڑھا گیا۔ نائل تم؟ فاضیہ اس کی بولتی آنکھوں کی زبان سمجھتی شرم سے سرخ ہوتی اسے گور کے رہ گئی، جو لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھا۔ صرف کچھ گھنٹے، نائل اس کے پاس آتا اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ بالکل نہیں،
चलो मम्मा की तरफ ना सही मगर हम समरा लोगों के साथ लंच पर तो जा सकते हैं ना। वो उसके पुरहिद्दत गिरफ्त से बौखलाती राह फरार के तरीके ढूंढने लगी, जिसको समझता वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया। मैं आमिर को मैसेज कर देता हूँ कि हमें कहीं और जाना है, इसलिए कुछ देर के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, ओके? नाइल कहता हुआ मोबाइल निकाल कर आमिर को टेक्स्ट कर गया और मोबाइल टेबल पर रखता उसकी तरफ देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कुछ और। वो मुझे समरा से एक काम, बस अब चुप। नाइल उसके करीब आता उसकी बोलती यूं बंद कर गया कि उसके अल्फाज मुंह में ही दब गए। दोनों ने एक साथ एक भरपूर दिन गुजारा था। बहुत सारी बातें और नटखट सी शरारतें दोनों को ही बहुत करीब ले आई थी। डिनर पे चलोगी? नाइल ने उसे ऑफर की, जिसे फौरन कबूल करती वो उसके साथ मोनाल चली आई। अपनी पसंद का ऑर्डर कीजिए मोहतरमा। मेन्यू बुक उसकी तरफ बढ़ाता वो इजी होके बैठा। तुम मेरी पसंद का खा लोगे? वो शरारती अंदाज में पूछने लगी। तुम्हारी पसंद का तो पता नहीं, मगर मेरी पसंद तो तुम में ही कहीं घुल गई है। वो प्यार भरी निगाहों से देखता एक जज्ब के आलम में बोला, जिस पर वो फखरिया मुस्कुराई। सच सच बताओ, इस तरह के डायलॉग्स यूनी में कितनी लड़कियों को बोले हैं? वो मशकूक नज़रों से देखने लगी। नाइल ने एक गहरा सांस भरा। अलीशा के अलावा किसी को नहीं। उसने भी आगे से जलाने की भरपूर कोशिश की, जिस पर वो जलती भड़कती मेन्यू बुक उसके बाजू पे मार गई, जिस पे वो कहाँ लगाता पीछे को हुआ। फाजिया ने देखा वो शरारत से हंसता इतना खूबसूरत लग रहा था कि रेस्टोरेंट में मौजूद बहुत सारी लड़कियों ने उसे मुड़ के देखा था, और फाजिया जलन के एहसास से नाइल को घूरने लगी। अब इसमें मेरा क्या कसूर? वो कंधे उचका कर बोला, हालांकि लबों पर शरारती मुस्कान मुसलसल थिरक रही थी। बाज आ जाओ नाइल इब्राहिम, इतनी प्यारी बीवी मुफ्त में अगर मिल गई है तो कदर करो। मुफ्त में कहाँ मिली हो? बहुत सारे महाजों पे लड़के पाया है और अभी बहुत सारे कठिन मराहिल अबूर करने हैं। वो संजीदा हुआ। बस मेरी मम्मा का मसला है, वो भी हल हो जाएगा। वो जितनी बेफिक्री से कह गई उतना ही फिक्रमंद भी थी। वेटर के खाना लगाने के बाद वो हल्की फुल्की बातों के साथ डिनर करने लगे। तभी हॉल में दाखिल होती हीरा बेगम की नजरें फाजिया पे पड़ी, जो किसी खूबसूरत लड़के के साथ किसी बात पे मुस्कुरा रही थी, और उस लड़के के चेहरे पर भी चमकीली मुस्कुराहट थी। तो ये थी तुम्हारी मसरूफियात जिसकी वजह से तुमने मुझे ना आने का मैसेज किया। हीरा बेगम की सपाट आवाज़ पर फाजिया गड़बड़ा कर उठी, मगर नाइल की निशिस्त में ज़रा बराबर फ़र्क न पड़ा। वो मम्मा मुझे कुछ शॉपिंग, बस बहुत हो गया फाजिया। मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम कैसे मेरी बात की नफ़ी कर रही हो। इतने प्यारे कब से ये लगने लगे तुम्हें कि तुम उनके साथ डिनर करने लगी? है कौन ये? अब की बार उनकी नज़रें नाइल इब्राहिम पर टिकी, जिसमें उनको किसी और चेहरे की झलक नजर आई। ये नाइल है, नाइल इब्राहिम। फाजिया ने यूं तारुफ करवाया जैसे कोई चोर अपनी चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा होकर तारुफ करवाता है। नाइल गहरा सांस भरता अपनी निगाहें दूसरी तरफ मरकूज कर गया। वैसे भी उसे हीरा बेगम पहली नज़र में ही अच्छी नहीं लगी थी। ये है नाइल इब्राहिम? तुमने तो कहा था कि वो तुमसे छोटा है। तुमने उसके साथ शादी की? तुमने इसके साथ शादी की? वो गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला नाइल को देखती हकीकतन हैरान हुई थी, जो कहीं से भी उसे फाजिया से कम उम्र ना लगा था, बल्कि अपनी ग्रेसफुल पर्सनालिटी के साथ पूरे माहौल पर छाया हुआ था। उनको अब समझ आई थी कि उन्होंने उसके अंदर इब्राहिम अफंदी की झलक देखी थी, जो कि उनकी मोहब्बत था, जिनकी वजह से वो आज तक इंतकाम की भंबड़ में जलती आ रही थी। मम्मा आप बैठें, आपको सब बताती हूँ कि फाजिया ने उनकी आंखों से आग निकलती देखी तो जल्दी से उनका हाथ पकड़ गई, जिसको उन्होंने एक झटके से पीछे किया। क्या रह गया है बताने को? यही कि तुम अपने दुश्मनों को माफ़ कर चुकी हो, उनके साथ घूम रही हो जिन्होंने तुम्हारी माँ को जलील किया, जिनकी वजह से सारी उम्र तुम बाप के होते हुए भी ये तीमी भरी जिंदगी गुजारने पे मजबूर हुई, और आज तुम उनको यूं इज्जत से पास बिठाए अपनी माँ को धोखा दे रही हो। ये लोग इस काबिल हैं कि इनको देखा भी जाए, और तुम यहाँ गप्पे लड़ा रही हो। वो भड़क कर बोलती खा जाने वाली नज़रों से नाइल को देखने लगी, जिसने सख्ती से लब एक दूसरे में पेवस्त किए जैसे मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हो, और फाजिया उसके हाथों की सख्ती से अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसे किस कदर नागवार गुजर रहा था सब। फाजिया मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। नाइल इब्राहिम सपाट अंदाज में फाजिया से कहता बिल टेबल पे रखता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि हीरा बेगम ने 16 बार निगाहों से उसकी पुश्त को देखा, जो मजबूत कदम उठाता बाहर की जानिब जा रहा था। देखा तुमने, ये किस तरह रोब जा रहा है तुम पे?
کیا تم اسے اپنا شوہر تسلیم کر چکی ہو؟ بتاؤ مجھے فاضیہ، اس لڑکے کی اکڑ یوں ہی بے وجہ تو نہیں تھی۔ انہوں نے شکی نگاہ اس پہ مرکوز کی جو اس وقت شاید بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ آپ کو میں گھر آ کے سب بتا دوں گی، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ فاضیہ کوئی فیصلہ کرتی ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتی اس طرف ہی بھاگی جہاں تھوڑی دیر پہلے نائل ابراہیم گیا تھا، جبکہ ہیرا بیگم تو پیچو تاپ کھا کے رہ گئیں۔ ان کو کوئی خطرے کی گھنٹی سنائی دے گئی تھی۔ تمہیں اپنی مما سے کھل کے بات کر لینی چاہیے فاضیہ، میرے خیال میں اب بہت ساری باتیں کلیئر ہو جانی چاہیے۔ راستے میں نائل نے اسے کہا تھا، جس پر فقط وہ خاموش رہتی کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی، اور جب وہ دونوں ایک ساتھ ہال میں داخل ہوئے تو اپنے کمرے سے نکلتی رخسار بیگم کو یہ منظر، یہ ساتھ ایک آنکھ نہ بھایا۔ اوہ، تو میرے بیٹے کو اس رشتے میں اتنا لگاؤ ہو گیا ہے کہ اب ڈنر پر بھی جانا شروع کر دیا ہے۔ اتنی گنجائش کیسے نکل آئی نائل؟ وہ سراپا سوال بنی سامنے تھی۔ نائل بے اختیار گہرا سانس بھر گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پیشی وہ بھگت کے آئے تھے، اب دوسری، جب سے ایک دوسرے کو میاں بیوی کے طور پہ قبول کیا ہے۔ جواب فاضیہ کی طرف سے آیا تھا، جو ہمیشہ کی طرح ان کو جلا کے خاکستر کر گیا۔ کیوں شوہر قبول کیا ہے تم نے میرے بیٹے کو؟ یہ بھی اسی گھر کا بیٹا ہے جس گھر سے تم دونوں ماں بیٹی نفرت کرتے ہو۔ صرف آپ کو یہ تکلیف دینے کے لیے میں آپ کو اسی درد سے ہمکنار کروانا چاہتی ہوں جو اتنے سالوں سے ہم ماں بیٹی کے دل میں تھا۔ وہ بھی جواباً تلخ ہوئی۔ تمہاری ماں تو میرے شوہر کی محبت میں مبتلا تھی، تم میرے بیٹے کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہو کیا؟ تم چلو کمرے میں، ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ نائل ان کی لڑائی کو طول پکڑتا دیکھ کر فاضیہ سے کہتا ماں کی طرف آیا۔ نہیں نائل، مجھے آج اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلانی ہے جو کب سے ہمارے سروں پہ ناچ رہی ہے۔ ان کا لہجہ بھی زہر خون تھا۔ نائل بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو ریلیکس کرنے لگا، پھر فاضیہ کو بازو سے پکڑتا وہاں سے اپنے ساتھ لیے کمرے میں آ گیا، جبکہ رخسار بیگم نائل کی اس حرکت پر غصے سے بل کھا کے رہ گئی تھی۔ پلیز فاضیہ، مجھے ماما سے بات کر لینے دو، اس کے بعد جو دل میں آئے کرنا وہ۔ کیا بات کرو گے اب ان سے؟ یہی کہ فاضیہ کو معاف کر دیں؟ مجھے تمہاری ماما کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، وہ چٹک کے بولی۔ مجھے آپ دونوں عورتوں کی صلح سے کوئی غرض نہیں ہے، میری طرف سے ساری عمر ایسے ہی لڑتے رہیں، مگر مجھے معاف رکھیں اس لڑائی سے۔ ماما سے بھی مجھے یہی بات کرنی ہے کہ مجھے فاضیہ کو چھوڑنے کا کبھی مت کہیے گا، اور تم سے بھی درخواست کروں گا کہ تم ماما سے بے شک لڑو، مگر ایک حد تک۔ اپنے منہ سے جتنی چاہے گولہ باری کرو، مگر عزت کے جامے میں رہ کے، کیونکہ آپ دونوں عورتوں کو نہ تو میں سمجھا سکتا ہوں، نہ چھوڑ سکتا ہوں، اور نہ ہی خود کو اس سب سے پرے رکھ سکتا ہوں، اس لیے میرے اعصاب سے اتنا مت کھیلیں۔ نائل اکتائے ہوئے لہجے میں کہتا واش روم میں چلا گیا، اور فاضیہ پاؤں پٹک کر وہیں بیڈ پہ ٹک گئی۔ اس عورت سے جان چھڑوانی ہے مجھے، بہت نفرت ہے مجھے تمہاری ماں سے نائل، وہ دل ہی دل میں بولتی ہیرا بیگم کا سوچنے لگی، جن کو کل مل کر نائل کے لیے راضی کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اب کافی پلا دو گی؟ نائل باہر آیا تو اسے گم سم بیٹھے دیکھ کر کہنے لگا، جس نے حسب معمول ایک عدد گوری سے نوازا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم مجھ پہ غصہ کر کے گئے تھے۔ معاف کیجیے ملکہ عالیہ، جسے آپ اپنی شان میں گستاخی سمجھ رہی ہیں، وہ اس لاچار انسان کی ایک عاجزانہ درخواست تھی۔ نائل یوں بولتا اسے کہا لگانے پر مجبور کر گیا۔ اب آئے ہو نا لائن پہ؟ فاضیہ بے اختیار اس کے قریب آتی اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ تمہیں طریقہ آتا ہے مجھے لائن پہ لانے کا؟ نائل اس کے انداز پر محظوظ ہوا۔ تمہارے خاندان کو تو ابھی تک میں لائن پہ لا نہیں سکی۔ بس اب یہی ختم یہ بات، جاؤ کافی لے کے آؤ، کبھی تو مجھے بھی کوئی شوہرانہ حق دیا کرو۔ نائل اس کی بات کاٹتا ڈریسنگ کی طرف بڑھا۔ ابھی بھی تمہیں مجھ سے شکایت ہے؟ ابھی بھی؟ فاضیہ نے آنکھیں دکھائیں جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ فاضیہ شرم اور غصے سے سرخ ہوتی اس پر کشنز کی بارش کرنے لگی، جو کھلکھلا کر ہنستا ہر کشن کیچ کرنے لگا۔ وہ کافی بنانے کچن میں آئی تو رخسار بیگم کو وہاں کھڑے دیکھ کر بھی نظر انداز کرتی کافی میکر کی طرف آئی۔ ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے تم میرا بیٹا حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ جانتی تھی کہ نائل رات کو کافی پی کر سونے کا عادی تھا، اس لیے وہ اس کے لیے کافی بنانے کچن میں آئی تھیں، مگر اسے بھی کافی کے لیے آتا دیکھ کے کہنے سے خود کو روک نہ پائیں۔ حاصل کر چکی ہوں، آپ کسی بھول میں مت رہیں کہ آپ کا بیٹا ابھی صرف آپ کا ہے۔ فاضیہ فخریہ مسکرائی۔ میرا بیٹا تمہاری طرف دیکھے بھی نہ، تم کسی خوش فہمی میں نہ رہو۔ افسوس، مجھے
آپ کا دل توڑنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا مجھے دیکھنے کے لیے پل پل مر رہا ہے، بلکہ میرے قربت کے لیے ہمیشہ بے چین رہتا ہے، اور شاید آپ کو تب یقین آئے گا جب میں اسے پوری طرح اپنی محبت میں گرفتار کر کے اس افندی ہاؤس سے لے جاؤں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ کے بیٹے سے محبت ہو گئی ہے؟ بالکل نہیں۔ مجھے جتنی نفرت ہے آپ سے، آپ کے اس خاندان سے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، مگر مجھے آپ کے اکلوتے اور پیارے بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ویسے ہی اس گھر سے لے جانا ہے جیسے آپ نے میرے باپ کو لے جا کر میری ماں سے دور کیا تھا۔ مجھے آپ کی آپ کو اسی اذیت سے دوچار کرنا ہے جس سے میری ماں ہوئی تھی، اور بہت جلد۔ فاضیہ جلانا چاہ رہی تھی اور اس کا تیر صحیح نشانے پر ہی لگا تھا۔ رخسار بیگم جل کے راکھ ہو گئی تھی، مگر فاضیہ کی نظریں جب لب بھینچے ہوئے نائل ابراہیم پہ پڑی تھی تو اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ آؤ نائل، تم بھی تو سنو، تمہاری یہ نام نہاد بیوی آخر کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹی کا مقصد صرف دولت کے ساتھ ساتھ مجھ سے بدلہ لینے کا تھا، جس کے لیے انہوں نے تمہیں استعمال کیا اور ابھی اور کرنا چاہتی ہے۔ تمہیں اس گھر سے لے جانے کے خواب دیکھ رہی ہے یہ؟ رخسار بیگم نائل کو متوجہ کرتی اپنی بڑاس نکالنے لگی، جبکہ فاضیہ سے تو سر ہی نہ اٹھایا گیا۔ وہ بن دیکھے ہی محسوس کر سکتی تھی کہ نائل ابراہیم سپاٹ چہرہ لیے اسے مکمل نظر انداز کر گیا تھا۔ میں کہیں بھی نہیں جا رہا ماما، آپ فضول باتوں پر یقین کر کے خود کو پریشان نہ کریں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے بیٹے پہ یقین رکھیں، میں کبھی بھی آپ کو ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر میں اب اس لڑکی کو ایک منٹ بھی اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کو اسی وقت یہاں سے دفع کرو۔ وہ کسی صورت معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ آپ مجھے اس گھر سے کبھی بھی نکال نہیں سکتی۔ فاضیہ اپنی شرمندگی ایک سائڈ پر رکھتی رخسار بیگم کو جواب دینے سے باز نہیں آئی۔ دھکے دے کے نکالوں گی میں تمہیں، اور آج ہی۔ نائل، اگر میرے بیٹے ہو تو نکالے اسے اس گھر سے، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ رخسار بیگم کو جیسے اس کے چیلنج پر طیش آیا تھا، اس لیے ضدی لہجے میں نائل سے بولیں، جس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا تھا۔ تم کمرے میں جاؤ۔ نائل نے فاضیہ سے کہا۔ کمرے میں کیوں؟ اس گھر سے نکالو گے اس فتنے پرور لڑکی کو؟ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ماں نے بھی 25 سال پہلے اسی طرح میرا شوہر چھیننے کی کوشش کی تھی، اور آج بیٹی میرا بیٹا چھین لینا چاہتی ہے، اور میں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ ان کا لب و لہجہ نہایت تلخ تھا۔ آپ کی اجازت مانگی کس نے ہے؟ آپ کو میں نے کہا فاضیہ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اب کی بار بات کاٹتا نائل غصے میں بولا، تم مجھے جاؤ۔ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ فاضیہ اس کے غصیلے تاثرات کو دیکھتی وہاں سے جانے لگی، مگر ابراہیم افندی اور آغا جان کو کچن میں آتا دیکھ کر رکی تھی، جو ابھی باہر سے واک کر کے واپس آئے تھے، مگر شور کی آواز پر اس طرف آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ ابراہیم افندی نے گرم ماحول دیکھتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے رخسار بیگم کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ لڑکی اس گھر میں ایک منٹ برداشت نہیں ہے ابراہیم صاحب، اور اب کی بار نہ آپ اور نہ ہی چچا جان مجھے دلائل سے چپ کروا سکتے ہیں۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، مگر مجھے اپنا بیٹا اس لڑکی کے آس پاس گوارا نہیں۔ وہ چٹک کر بولتی فاضیہ کو بہت بری لگی۔ بمشکل وہ خود کو کچھ کہنے سے باز رکھ پائی، اور وجہ نائل تھا جو مٹھیاں سختی سے بھینچے جیسے بہت تحمل سے سب برداشت کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں رخسار؟ یہ کوئی ٹائم ہے اس بحث کا؟ چلو سب اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، صبح بات کریں گے۔ آغا ہاشم نے جیسے معاملے کو رفع دفع کرنا چاہا۔ ہرگز نہیں چچا جان، مجھے ابھی اسی وقت فیصلہ چاہیے، یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی یا میں؟ وہ دو ٹوک بولی۔ رخسار تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ابراہیم افندی برہمی سے کہہ اٹھے۔ آ رہی ہے مجھے، بلکہ بہت اچھے سے اس لڑکی کے پلان کی سمجھ آ گئی ہے۔ یہ نائل کو ہم سے چھین کے لے جانا چاہتی ہے، اس کا مقصد صرف نائل کو ہم سے دور کرنا ہے۔ فور گاڈ سیک مما، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں کہ جو مجھے میری ماں سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا تو میں چل دوں گا۔ اب ایک بے بنیاد بات پہ پریشان ہو رہی ہیں، اس پر نہ صحیح مجھ پہ تو اعتبار کر لیں پلیز، اس طرح کی ٹینشن کریٹ مت کریں۔ نائل تحمل سے بولتا آخرکار منت بھرے لہجے میں ان کو رام کرنے کی کوشش کرنے لگا، جس میں وہ ناکام ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے نائل، تم جس قدر اس پر لٹو ہو رہے ہو پچھلے کچھ دنوں سے، جو تم اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہو، سب پتہ لگ رہا ہے۔ آخر اس نے تمہیں اپنے حسن نے الجھا ہی لیا۔ ویسے بھی ان ماں بیٹی کا شروع سے وتیرہ رہا ہے اپنے حسن سے مردوں کو لجھانے کا، سوائے حسن کے ان کے پاس ہے کیا؟ نہ کردار نہ تربیت۔ پتہ نہیں لندن میں بھی ماں نے اسے اسی کام۔ انف از انف ماما، بس کریں۔ وہ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا غصے میں آیا تھا۔
اس کے چہرے پر برہمی کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ آپ کو یہ اس گھر میں گوارا نہیں، مگر میں اسے اس گھر سے نکال نہیں سکتا، کیونکہ یہ میری نکاح میں ہے، بیوی ہے میری، اور میں اسے پوری رضامندی کے ساتھ بیوی مان چکا ہوں۔ اس لیے میرے اختیار میں یہ نہیں ہے، اور نہ ہی میرے میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں آپ کو اس گھر سے جاتا دیکھوں۔ مگر ایک چیز ہے، اور وہ ہے کہ میں خود اس گھر سے ہی چلا جاؤں، تاکہ آپ سب کو سکون آ جائے۔ آپ سب دن رات صرف اپنی اپنی انا کے لیے مجھے کتنا پریشان کر رہے ہو، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میں کس قدر بے بسی سے یہ روز روز کی اذیت برداشت کر رہا ہوں، یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے۔ بس اگر پتہ ہے تو وہ نفرت جو کھلے عام آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ سوچے بنا کہ میں اس نام نہاد نفرت کی وجہ سے کس تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ اینی ویز، بہت شکریہ آپ سب کا، اس طرح میری زندگی میں آگ لگانے کے لیے۔ دل کرتا ہے کہیں جا کے سردے ماروں تاکہ سب کی جان چھوٹ جائے۔ نائل نے زخمی لہجے میں سب کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھا، اور آخری کاٹ دار نظر اس نے لب کاٹتی فاضیہ پہ ڈالی تھی، جو کہ سن کھڑی تھی۔ وہ کچن سے نکلتا چلا گیا۔ نائل، ابراہیم افندی اس کے پیچھے لگ کے آغا ہاشم نے بھی ایک ملامتی نگاہ رخسار بیگم پہ ڈال کر چلے گئے، جو نائل کی آخری بات پر دہل کے رہ گئی تھی اور اس کے اس طرح جانے پہ پریشان ہو گئی تھی، جبکہ فاضیہ دھندلائی آنکھوں سمیت اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ نائل، کیا ہو گیا ہے بچے؟ تم تو اس طرح کبھی بھی جذباتی فیصلے نہیں کرتے تھے۔ آغا ہاشم اور ابراہیم افندی نے اسے گاڑی کے پاس ہی روک لیا، جو ان کی بات پر سختی سے لب بھینچ گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں یہ فیصلہ تمہارے سر تھوپنا نہیں چاہیے تھا، مگر مجھے اس فیصلے پہ اعتراض کل تھا، مگر آج نہیں ہے۔ میں اسے قبول کر چکا ہوں، مگر مما اسے کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں بہت دیر سے برداشت کر رہا تھا، کیونکہ یہ تلخی صرف زبانوں کی حد تک تھی، مگر اب وہ ڈیمانڈ کرنے لگی ہیں، تو کیا میں اس کے خلاف احتجاج بھی نہ کروں؟ وہ باپ کی طرف دیکھتا شکوہ کر گیا، جنہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میرے شیر بیٹے ہو تم، اور میں جانتا ہوں کہ تم نہ تو اپنی ماں کو ناراض کر سکتے ہو اور فاضیہ کی حق تلفی بھی نہیں کرو گے۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہاری مما سے بات کرتا ہوں، ان کو کوئی آسان راہ نکالنے کی درخواست کرتا ہوں، جس سے نہ تمہیں مسئلہ ہو اور نہ ان کو۔ اب رخسار بیٹی کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، یہ روز کی محض آرائی اب ختم ہو جانی چاہیے۔ تم پریشان نہ ہو اور نہ اس طرح کی ری ایکشن دے کے ہمیں پریشان کرو۔ بہت جلد اس کا حل ڈھونڈ لیں گے، یا پھر فاضیہ کو تمہارے اپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیں گے، جو آلریڈی تم اس کے نام کر چکے ہو۔ آغا ہاشم کے حل پر وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ اس طرح کر کے اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر فی الحال وہ خاموش رہا۔ فاضیہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی گہرے اضطراب میں مبتلا تھی۔ وہ نائل کا نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر اس کا موبائل بیڈ پر ہی پڑا دیکھ کر جھنجھلا کے رہ گئی۔ اف، کہاں چلے گئے ہو نائل؟ میری بات تو سن لو۔ فاضیہ پریشان ہوتی خود کو کوسنے لگی، جس نے بنا سوچے سمجھے رخسار بیگم کو وہ سب کہہ دیا تھا، اور نائل شاید وہ سب سن کر اس سے خفا ہو گیا تھا۔ تبھی نائل کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھتی فاضیہ نے تشکر بھرا سانس لیا، جو بنا اس کی طرف دیکھے بیڈ پہ جا کر بیٹھ گیا اور موبائل پکڑ کر اس کے ساتھ لگ گیا۔ وجہ فاضیہ کو مکمل اگنور کرنا تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا، اور فاضیہ کی تو جیسے جان پہ بن گئی۔ نائل، وہ اسے پکارتی اس کے قریب آئی، جو بنا کوئی رد عمل دیے موبائل میں گم رہا۔ نائل پلیز بات سنو میری، مجھے تم پریشان کر رہے ہو۔ وہ قریب آ کر ٹکی۔ کوئی بات رہ گئی ہے سننے کو تو کہہ دو، وہ بھی۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہہ گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جانتے ہو نا، میں بنا سوچے سمجھے سب بولتی چلی گئی، صرف تمہاری مما کو جلانے کی خاطر۔ فاضیہ سچائی بیان کرنے لگی، مگر نائل اٹھ کھڑا ہوا، جیسے سننا چاہ رہا ہو۔ فاضیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نائل، ایسے نہ کرو، مجھ سے خفا مت ہو ورنہ میں رو دوں گی۔ وہ روحان سے لہجے میں بولتی اس کے ساتھ لگ گئی۔ نائل نے ایک گہرا سانس لیا۔ رونے سے پہلے یہ بات کنفرم کرو کہ مجھ سے محبت کرتی ہو کہ نہیں؟ بہت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں تو تمہارے خاندان سے نفرت کے باوجود، اپنی مما کی ناراضگی کے باوجود تم سے تعلق قائم کیا ہے۔ میں نے وہ سب صرف تمہاری مما کی وجہ سے کہا تھا، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھا ہے۔ تم یوں خفا مت ہو، میری جان جا رہی ہے۔ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولتی نائل کو پرسکون کر گئی۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار کھینچتا وہ اس کی پیشانی چوم گیا۔ مجھے بس یہی سننا تھا، ورنہ مجھے غصہ اس بات پر نہیں آیا تھا کہ تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں نائل سے محبت نہیں کرتی، بلکہ اس بات پہ آیا کہ مما کو اس طرح غلط بیانی سے غصہ دلانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ پہلے ہی بہت خفا ہے، اور بدچن کرنا اچھی بات نہیں ہے۔
کیونکہ میں اب سب کچھ سیٹل آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور مدد بھی بس اتنی کہ پلیز جتنا ہو سکے ان سے الجھنے سے پرہیز کرو۔ نائل کی بات پر وہ متفق تو نہیں ہوئی تھی، مگر چپ ضرور ہو گئی تھی، کیونکہ اسے نائل سے زیادہ کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ڈر گئی تھی۔ اس کے سینے سے لگی وہ اپنے خوف کا اظہار کر گئی، جو تھوڑی دیر پہلے رخسار بیگم کی ڈیمانڈ اور اوپر سے نائل کی ناراضگی کی وجہ سے عود کرایا تھا۔ اپنے دل سے سارے ڈر نکال دو، کیونکہ نائل نہ تو فاضیہ کو خود سے دور کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی بات بھی کرے۔ میں کبھی تمہیں اس چیز پہ خوفزدہ نہیں ہونے دوں گا کہ تمہیں کوئی اس گھر سے یا میری زندگی سے نکال سکتا ہے۔ اپنا حصار مضبوط کرتا وہ اس کے دل کے سارے ڈر نکال لے گیا۔ فاضیہ کے اندر تک سکون کی لہر اتری۔ تم اب مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا کرو گے؟ اپنا ہاتھ آگے کو پھیلاتی وہ جیسے وعدہ لینا چاہ رہی تھی۔ نائل اس کی چالاکی پر ہنس پڑا۔ خیر، ناراض ہونے کا مجھے پورا حق ہے اور منانا تمہارا فرض بنتا ہے۔ نائل نے اس کے گال کو پیار سے چھوا۔ تو صاحب بہادر اب مان گئے ہیں نا، اس لیے گڈ نائٹ۔ فاضیہ شرارت سے بولتی اس کی گرفت سے نکلی اور بیڈ کی طرف بڑھی۔ نائل پہلے تو سمجھ نہ سکا، اور جب سمجھ آئی تو پیچھے سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، جو کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں بس اتنے پر ہی راضی ہو گیا ہوں؟ نائل نے کہتے ہوئے ایک بھرپور شرارت کی تھی، جس پر وہ شرم سے سرخ ہوتے ہوئے اس کے سینے میں ہی منہ چھپا گئی۔ وہ نائل کے ساتھ ہی تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پہ آئی، جہاں رخسار بیگم نے دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر چہرے کا رخ موڑ لیا۔ نائل جانتا تھا ان کی ناراضگی، اس لیے فقط خاموشی سے ناشتہ کیا اور فاضیہ کو اشارہ کرتا سب کو خدا حافظ کہتا وہاں سے نکل پڑا۔ دیکھا آپ نے نائل کو کیسے نظر انداز کر کے گیا ہے مجھے؟ رخسار بیگم برہمی سے ابراہیم افندی سے گویا ہوئی۔ فاضیہ کا یوں نائل کے ساتھ جانا ان کا خون جلا گیا۔ جس طرح تم صبح سے اس سے منہ پھیر رہی ہو، وہ پھر چپ ہی رہے گا نا؟ دوسرا، تمہیں معلوم ہے کہ نائل صبح صبح کی بحث پسند نہیں کرتا، اس لیے یونی سے آ کے تمہیں راضی کر لے گا۔ ابراہیم افندی نے ان کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف نائل نے فاضیہ کو ہیرا بیگم کے گھر چھوڑا اور 2 گھنٹے بعد پک کرنے کا کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ ماما تو اس وقت اٹھی بھی نہیں ہوں گی۔ چوکیدار اسے دیکھ کر دروازہ کھول چکا تھا۔ فاضیہ سیدھا ہیرا بیگم کے کمرے میں آئی، جہاں سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ 9 بجے کون آ گیا؟ وہ حیرت میں مبتلا ان کے دروازے کے قریب آئی، جہاں سے آتی آواز اسے وہاں رکنے پر مجبور کر گئی۔ تمہیں اب تیسری شادی کے لیے سوچنا چاہیے۔ مجھے حیرت ہوئی تمہیں دیکھ کر ابھی بھی اس ابراہیم کی محبت میں پاگل پھر رہی ہو۔ بلا شبہ یہ آواز فروا آنٹی کی تھی، جو کہ ہیرا بیگم کی فرسٹ کزن تھی، اور فاضیہ ان کے پاس ہی 7 سال گزار کے آئی تھی۔ ابراہیم مل جائے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہیرا بیگم کے مسکرا کر بولنے پر فاضیہ، جو فروا کی بات پر پہلے ہی ساکت تھی، اپنی ماں کی زبان سے سنتی ٹھٹک گئی۔ اس کے دماغ میں رخسار بیگم کی ساری باتیں گونجنے لگیں جو انہوں نے ہیرا بیگم کے بارے میں کی تھی۔ ابراہیم تب تمہیں اتنی کوششوں سے نہیں مل سکا تھا، تو اب کیسے مل سکتا ہے؟ تب بھی میں نے تمہیں کہا تھا کہ چھوڑ دو اس کا پیچھا۔ ندیم بھی اچھا خاصا تھا، دوسرا پیار بھی تم سے اتنا کرتا تھا، مگر تم پاگل بس ابراہیم کو پانے کے لیے سب کرتی رہیں۔ فروا کے انکشاف پر فاضیہ دم سادے وہیں کھڑی رہی۔ اس کے دل و دماغ جیسے سن ہو رہے تھے۔ محبت ہو گئی تھی مجھے ابراہیم افندی سے تو کیا کرتی پھر؟ اگر وہ ڈائن ہمارے درمیان نہ آتی تو اس وقت میں مسز ابراہیم ہوتی۔ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہونے والی تھی اگر اس رات راحیلہ کمرے میں نہ آتی، جہاں میں نے اتنے پلان سے ندیم اور رخسار کو ایک ساتھ بند کیا تھا، مگر راحیلہ نامی اس چڑیل نے آ کے میرا سارا بنا بنایا کھیل خراب کر دیا اور ابراہیم رخسار کو طلاق نہ دے سکا۔ ہیرا بیگم اپنے ماضی کو تازہ کرتی جیسے زہر خوند ہوئیں۔ دوسری طرف فاضیہ اپنی ماں کا اتنا گھناؤنا روپ دیکھ کر منہ پہ ہاتھ رکھتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا ہیرا، ابراہیم کو اپنی بیوی پہ بہت اعتبار تھا۔ خیر، میں نے تو تب بھی سمجھایا تھا کہ نہ کرو یہ سب، اور تب بھی سمجھایا جب تم اس آصف گوری سے شادی کر رہی تھی، صرف ندیم افندی کو جلانے کے لیے، اور پھر وہی ہوا، شادی کے کچھ سال بعد طلاق لینی پڑی اس کی شراب نوشی کی وجہ سے۔ اب بھی کہہ رہی ہوں کہ کوئی اچھا سا آدمی دیکھو اور شادی کر کے آرام کرو۔ یہ اس عمر میں کبھی کسی مرد کے ساتھ تو کبھی کسی کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا بند کرو۔ فروا بیگم شاید ان کو سچ میں سمجھانے پر تلی ہوئی تھیں، اس لیے سب کہتی اس بات سے انجان تھی کہ باہر بیٹھی
فاضیہ غم، غصے اور شرمندگی کی کس دلدل میں دھنستی جا رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی کا گلا گھونٹا، ورنہ جو پردہ آج اس کی نظروں سے ہٹا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ اونچی اونچی روئے۔ جس ماں پہ فخر کے ساتھ وہ اتنے ماہ نائل اور اس کے خاندان کے ساتھ لڑتی آ رہی تھی، آخر میں وہی ماں اس کی شرمندگی کا باعث بنے گی، اس نے سوچا نہ تھا۔ ہاں میں بھی سوچ رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے فاضیہ کو طلاق دلوا کے وقار کے ساتھ شادی کروانی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس کے بدلے وہ آدھی جائیداد ہمارے نام کرنے کو تیار ہے، اور سب سے اچھی بات کہ اپنا دبئی والا اپارٹمنٹ اور ہوٹل بھی۔ ہیرا بیگم خوشی سے بتا رہی تھی، جبکہ فروا نے تعصب سے دیکھا تھا۔ ان کا لالچ اسے شروع سے ہی پسند نہ تھا۔ تم کیوں فاضیہ کا بسا بسایا گھر اجاڑنے پہ تلی ہو؟ کیونکہ مجھے زہر لگتے ہیں وہ سب، وہ رخسار اور اس کی بہن۔ اور میں بھی آپ کو زہر لگتی ہوں نا؟ فاضیہ سے اور برداشت نہیں ہو سکا، اس لیے کمرے میں داخل ہوتی بھیگے لہجے میں پوچھتی ہیرا بیگم کا سانس خشک کر گئی۔ وہ ششتر سی اسے دیکھنے لگیں، کیونکہ فاضیہ کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ سب جان چکی ہے۔ فاضیہ میری جان، میں خاموش۔ فاضیہ حلق کی بلچی کی، مت لی میرا نام، آپ مت پکارے مجھے اپنے مکروہ فریب زدہ زبان سے۔ میں سمجھتی رہی کہ میری ماں دنیا کی مظلوم ترین ہستی، جس کا گھر کسی عورت نے اجاڑ کے رکھ دیا، جس نے اتنے سال بغیر باپ کے مجھے ہر سہولت دی اور خود معاشرے کے رحم و کرم پہ رہیں۔ مگر نہیں، سب جھوٹ تھا، سب ایک فریب، ایک جال تھا، صرف مجھے الجھانے کے لیے، مجھے دھوکہ دینے کے لیے۔ فاضیہ کے لہجے میں ٹوٹے اعتماد کی کرچیاں صاف محسوس کی جا سکتی تھیں۔ ہیرا بیگم ایک پل کو شرمندہ ہوئی، مگر دوسرے پل جیسے کسی ڈر سے آزاد ہوئی۔ کیا دھوکہ دیا میں نے تمہیں؟ تمہارا ہی شوق تھا اپنے خاندان میں جا کے شادی کرنے کا، میں نے نہیں کہا تھا۔ میں تو بنا شادی کے ہی ان سے تمہارا حق لینا چاہتی تھی، مگر تمہیں ان سے بدلہ لینا تھا۔ وہ الٹا اس پہ بھڑک اٹھی۔ فاضیہ نے آنسو صاف کرتے تعصب سے دیکھا۔ مجھے آپ کی باتوں سے جتنی ٹھیس پہنچ سکتی تھی پہنچ گئی، مگر افسوس کہ آپ کو پھر بھی شرم نہیں آ رہی کہ آپ اپنی ہی بیٹی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں۔ آپ صرف جائیداد کے لیے مجھے وہاں بھیجنا چاہ رہی تھی، مگر میں نے آپ کی محبت میں مبتلا ہو کر آپ کی اذیت کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں میں گئی جن کو باپ کے زندہ ہوتے ہوئے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ فاضیہ بیٹے بیٹھو، آپ یہاں آرام سے بات کرتے ہیں۔ فروا آنٹی نے جیسے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہا۔ میں یہاں بیٹھنا تو دور، ایک منٹ رہنا بھی نہیں چاہتی۔ آپ کا بہت شکریہ آنٹی، آپ کی بدولت مجھے اصلیت پتہ چلی، اور یہ پتہ چلا کہ جسے ماں سمجھ کے سب کچھ کر رہی تھی وہ ماں ہی نہیں، میری ماں تو آج سے 25 سال پہلے ہی مر چکی تھی۔ فاضیہ تلخ لہجے سے کہتی، ایک نفرت سے بھرپور نگاہ ہیرا بیگم پہ ڈالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور ہیرا بیگم نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فاضیہ روتی ہوئی وہاں سے نکل تو آئی تھی، مگر نائل کو کال کرنے یا ٹیکسی لینے کے بجائے وہ پیدل ہی چلے جا رہی تھی۔ آنسو تھے کہ جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ اس قدر دل برداشتہ اور ماں کے اس عروپ کو دیکھ کے ٹوٹ چکی تھی کہ پاؤں ایک جگہ رکھتی تو جاتا دوسری طرف تھا۔ آج آپ نے میرا مان، میرا غرور اور میری ذات کا وقار سب چھین لیا ہے مجھ سے۔ میں اتنے سالوں سے اپنے باپ سے نفرت کرتی آئی، ان کے خاندان سے، اپنے باپ کی وفات پر بھی ان کا چہرہ دیکھنے سے انکار کیا۔ اتنے ماہ سے نائل کے ساتھ، اس کی مما کے ساتھ لڑتی جھگڑتی آئی، مگر آخر میں نکلا کہ میری ماں ہی اس خاندان میں آگ لگانے والوں میں سے تھی، کسی کا گھر اجاڑنے والی، ان کی خوشیوں کو نگلنے والی۔ میں کیسے یہ سب برداشت کروں گی؟ نائل کا سامنا کیسے کروں گی، جس کی ماں کو میں نے ہر طرح کی زبان کے ساتھ جواب دیے؟ کیسے؟ فاضیہ سوچے جا رہی تھی اور اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ تم جاؤ، مجھے فاضیہ کو اس کی ماما کے گھر سے پک کرنا ہے، نائل عامر کو کہتا خود موبائل نکالے فاضیہ کا نمبر ملانے لگا، جہاں بیل تو جا رہی تھی مگر وہ فون اٹھا نہیں رہی تھی۔ ٹائم تو ہو کیا ہے؟ نائل ٹائم دیکھتا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی کا رخ ہیرا بیگم کے گھر کی طرف کیا۔ ان کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر بھی وہ کال کرتا رہا، مگر فاضیہ کال پک نہیں کر رہی تھی، اور یہ بات اب نائل کو پریشان کرنے لگی تھی۔ اگر ابھی نہیں جانا تو کم از کم بتا تو دو۔ نائل اسے میسج بھی کر رہا تھا، کال بھی، مگر جواب ندارت۔ تمہاری فاضیہ بی بی اندر ہیں، ان کو بلا دو ذرا۔ نائل گاڑی سے نکل کر چوکیدار سے مخاطب ہوا۔ فاضیہ بی بی تو بہت دیر پہلے کی چلی گئی ہیں۔ چوکیدار کی اطلاع پر نائل چونکا، کس کے ساتھ؟ نائل کو لگا شاید اپنی مما کے ساتھ کہیں چلی گئی ہو، مگر جو بات کرنے کے لیے وہ یہاں آئی تھی اس کے بعد
اکیلی ہی نکلی ہیں یہاں سے اور پیدل ہی چلی گئی ہیں۔ اس کے بتانے پر اب کی بار نائل حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا اسی طرف گاڑی ریورس کر گیا جس طرف چوکی دار نے نشاندہی کی تھی۔ پیدل کیوں گئی؟ مجھے کال کیوں نہیں کی؟ میری کال پک بھی نہیں کی۔ کہاں ہو فاضیہ؟ بہت سارے سوال اس کے ذہن میں ایک ساتھ ابھرے جو اس کی پریشانی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ تفکر میں مبتلا ادھر ادھر دیکھتا گاڑی چلا رہا تھا۔ فاضیہ! وہ اطراف میں دیکھتا گاڑی چلا رہا تھا کہ سڑک کے دائیں طرف پڑے بینچ پر اسے فاضیہ کا گمان ہوا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کے فوراً اس طرف بڑھا جو نڈھال بیٹھی تھی۔ فاضیہ میری جان، کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ پریشان ہوتا اس کے قریب بیٹھا جو اسے سامنے پا کر پھر سے بکھرنے لگی۔ نائل اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ کیا ہوا ہے فاضیہ؟ بتاؤ مجھے، ایسے رو کے مجھے پریشان مت کرو۔ وہ اس کے بال سہلاتا پوچھنے لگا مگر وہ ہچکیاں لیتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ میرا دل پھٹا جا رہا ہے نائل، میرا دل۔ وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی۔ اس کا اعتماد، اپنی ماں پر بھروسہ، اپنی ذات پر فخر، غرور اور ایک ماں کا مان، سب ایک جھونکے میں ہی ٹوٹ کر چکنا چور ہوئے تھے جس کی کرچیاں اس کے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ نائل اس کے لفظوں سے کچھ نہ کچھ سمجھ چکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آج وہ ہیرا بیگم سے کس وجہ سے ملنے آئی تھی۔ گھر چلو، وہاں جا کے بات کرتے ہیں۔ پاس سے گزرتے لوگوں کی نظریں محسوس کرتا وہ فاضیہ کو اٹھانے لگا مگر وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کے بازو میں ہی جھول گئی۔ فاضیہ، فاضیہ! وہ بے قراری سے اسے پکارنے لگا مگر وہ بے سود اس کے بازو میں پڑی ہوش سے بیگانہ تھی۔ نائل جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھاتا گاڑی فل سپیڈ سے چلانے لگا۔ اگلے 20 منٹ میں وہ ہسپتال میں تھا۔ نائل کوریڈور میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا مسلسل دعا میں مصروف تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کی دلی کیفیت کا بخوبی اظہار کر رہی تھیں کہ وہ غم کے کس دور سے گزر رہا تھا۔ اس نے گھر میں کسی کو اطلاع نہیں دی تھی مگر ابراہیم افندی کی کال پر وہ ان کو اپنی ہسپتال میں موجودگی اور فاضیہ کے بارے میں بتا گیا جو اگلے آدھے گھنٹے میں اس کے پاس تھے۔ ساتھ آغا ہاشم، عامر، راحیلہ بیگم اور ریدا بھابھی تھے۔ کیا ہوا فاضیہ کو؟ آغا ہاشم کے سوال پر نائل جو پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اعصابی جنگ لڑ رہا تھا فاضیہ کی کنڈیشن کو لے کر وہ غم و شدت سے جیسے خود کو سنبھالے ہوئے تھا مگر اب اپنوں کو دیکھ کر وہ جیسے ڈھہ گیا۔ آغا جان، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت پریشان تھی، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ آغا ہاشم کے گلے سے لگتا وہ اپنی کیفیت بیان کرتا سب کا دل مٹھی میں لے گیا۔ آغا ہاشم نے اس کے مضبوط وجود کو اپنے بازوؤں میں لے کر جیسے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ ابراہیم افندی جنہوں نے ہمیشہ ہر میدان میں اپنے بیٹے کو باہمت اور مضبوط پایا تھا مگر اب فاضیہ کو لے کر اس کے کمزور لہجے پر وہ آگے بڑھتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گئے۔ میرے شیر، حوصلہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، تم ایسے دل مت چھوڑو۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ راحیلہ بیگم نے نائل سے پوچھا جو آغا ہاشم سے الگ ہوتا ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے آنی، اگر اسے 3 گھنٹوں تک ہوش نہ آیا تو وہ کومے میں۔ نائل نے کہتے ہوئے اپنے لب اتنی سختی سے کاٹے کہ ان میں خون کی بوند نکل آئی۔ اس کی آنکھیں اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھیں۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ سے دعا کرو، بس وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، راحیلہ بیگم نے کہا اور تسبیح لیے بیٹھ گئیں۔ ریدا بھابھی بھی دعاؤں میں مصروف ہو گئیں جبکہ ابراہیم افندی اپنے دوست ڈاکٹر فیض سے ملنے چلے گئے تاکہ وہ اپنی موجودگی میں اچھے سے فاضیہ کا خیال رکھ سکیں۔ ہوا کیا تھا؟ وہ کس طرح اس حالت کو پہنچ گئی؟ آغا ہاشم کے سوال پر وہ لب بھینچ گیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ اپنی ماما سے ملنے گئی تھی یہ بتانے کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، نائل نے کہتے ہوئے گہرا سانس بھرا جیسے اپنے اعصاب کو پرسکون کرنا چاہ رہا ہو مگر دکھ اور ٹینشن تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جسم سے جان کا نکلنا کیا ہوتا ہے نائل کو اب پتہ چل رہا تھا۔ وہ ICU کے دروازے سے اندر بیڈ پر آنکھیں بند کیے ہوش و حواس سے بیگانہ فاضیہ کو دیکھتا اپنے دل پر تکلیف محسوس کرنے لگا۔ پلیز فاضیہ، مجھے پریشان مت کرو پلیز، تم نہیں جانتی کہ تمہیں یوں دیکھنا میرے لیے قیامت سے کم نہیں، میری جان نکل رہی ہے، پلیز لوٹ آؤ میری زندگی میں واپس، ویسے ہی لڑتی جھگڑتی اکڑ دکھاتی پلیز۔ وہ اپنا سر دروازے پر ٹکاتا گہرے اضطراب میں مبتلا تھا۔ عامر اس کی کنڈیشن کو سمجھتا اس کے قریب آتا اس کا شانہ تھپ تھپانے لگا۔ مجھے تو اس لڑکے کی سمجھ نہیں آ رہی، اس طرح جوگ لے کے ہسپتال بیٹھا ہے جیسے کوئی سگی بیوی ہو، ارے اسے تو طلاق دے کے دفع کرے، ہماری بلا سے جہاں مرضی جائے۔ رخسار بیگم منزہ کے ساتھ فون پر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔
ان کو یوں سب کا ہسپتال جانا اور فاضیہ کے لیے اس قدر پریشان ہونا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اوپر سے نائل کی جو حالت بتائی جا رہی تھی وہ ان کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی کہ نائل اتنا سیریس کیوں ہو رہا تھا۔ پر بھابھی آغا جان بتا رہے تھے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اس ماں بیٹی کی نئی چال ہے، ضرور نائل کو اپنے ہاتھوں میں کرنے کے لیے مجھے اس مکار لڑکی کا فراڈ سب کے سامنے لانا ہی ہوگا۔ رخسار بیگم نے کہتے ہوئے 2-4 الوداعیہ باتیں کیں اور ڈرائیور کے ساتھ اسپتال کے لیے نکل پڑیں۔ وہ آج فاضیہ کا ڈرامہ فلاپ کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ اسپتال پہنچی تب کوریڈور میں اسے آغا ہاشم، ابراہیم افندی، سلیم افندی، رحیلہ بیگم، ردا اور عامر بیٹھے دکھائی دیے، جبکہ نائل دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ آپ لوگ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے اس نے آپ لوگوں کو سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ ارے 3 گھنٹوں سے آپ لوگوں نے پورے خاندان کو ہلا کے رکھ دیا اپنی چہیتی کے لیے۔ ان کی نفرت سے ڈوبی آواز پر جہاں باقی سب نے تعصب سے دیکھا، وہیں نائل نے سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جب کہا تھا کہ اگر آنا ہے تو بیٹے کو حوصلہ دینے کے لیے آنا، ورنہ نہیں۔ ابراہیم افندی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کیا حوصلہ دوں بیٹے کو جو اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے جوک لیے بیٹھ گیا ہے؟ میں بتا رہی ہوں یہ سب ڈرامہ ہے اس کا صرف۔ ابراہیم رخسار کو گھر چھوڑاؤ۔ آغا ہاشم نے ناگواری سے ابراہیم افندی کو کہا۔ چچا جان آپ مجھے چپ نہیں کرا سکتے، وہ چالاک لڑکی میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے کے لیے چال کھیل رہی ہے۔ اس طرح کی مکاری لڑکیوں کے نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتے، یہ تو دوسروں کو ذہنی ٹارچر کرنے کے طریقے سیکھ کے آتی ہیں۔ بہت ہو گیا، اب جاؤ تم رخسار۔ نائل کے بدلتے تاثرات ابراہیم افندی کو بہت کچھ سمجھا چکے تھے۔ انہوں نے رخسار بیگم کو جانے کا اشارہ کیا، مگر وہ ان کو نظر انداز کرتی نائل کے سامنے آ کھڑی ہوئیں، جو لب بھینچے ہوئے تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری ماں پاگل ہے جسے سمجھ نہیں آ رہی؟ تم یہ جوگ لے کے بیٹھے ہو، اس سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ تمہیں وہ قبول ہے؟ تم اسے بیوی مان چکے ہو۔ اس کی نفرت، بدزبانی، مکاری، میری بے عزتی، سب کچھ بھول کے اسے اپنا بنانا چاہ رہے ہو۔ بتاؤ کس طرح تم اسے یہ مقام دے سکتے ہو، کس طرح؟ وہ دبے دبے غصے سے بول رہی تھی۔ یہ ان باتوں کا ٹائم نہیں ہے رخسار۔ آغا ہاشم نے جیسے ٹوکا تھا مگر وہ انسنی کر گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ وہ لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے میرے بیٹے کو الو بنانے کے لیے، جو بن بھی رہا ہے۔ ماما پلیز، میرا اس وقت بحث کا موڈ نہیں ہے، آپ گھر جائیں۔ نائل نے بہت تحمل سے ان کی باتوں کو حلق سے اتارا تھا۔ مجھے بھی بحث نہیں کرنی تمہارے ساتھ نائل، بس یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے وہ لڑکی کسی صورت اس گھر میں تمہاری زندگی میں گوارا نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ بیوی ہے میری ماما، میں اسے ساری زندگی کے لیے بیوی مان چکا ہوں، اس لیے یہ بات میں آپ کی کیا اپنے باپ کی بھی نہیں مان سکتا۔ نائل کا لہجہ اگرچہ مدھم تھا مگر مضبوط اور سرد تھا۔ رخسار بیگم جیسے آپے سے باہر ہونے لگی۔ دیکھا آپ نے چچا جان، ابراہیم آپ نے بھی سن لیا، یہ اس ناگن کی مکار بیٹی کو اپنی بیوی مان چکا ہے۔ یہ اس بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی کو ہمارے سروں پہ بٹھانا چاہتا ہے، جس نے ہمارے خاندان پہ کالک ملی تھی۔ میں جانتی تھی ایک دن یہی ہوگا۔ وہ لڑکی اس گھر میں آئی اسی مقصد سے تھی، اور اب یہ جو ناٹک کر کے اندر لیٹی ہے تو وہ بھی آپ سب کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ ایک چال ہے ماں بیٹی کی۔ ارے آپ چلیں گھر۔ ابراہیم افندی کے اشارے پر رحیلہ بیگم ان کے پاس آئیں۔ یہ ہسپتال ہے رخسار، باقی باتیں گھر آ کر، دعا کرو بچی ٹھیک ہو جائے۔ سلیم افندی پہلی بار بولے تھے۔ بھائی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، ابھی بھی آپ کو اس لڑکی کے فراڈ کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ میں تو دعا کروں گی کہ اس کا سچ میں ہی نروس بریک ڈاؤن ہو جائے اور جان چھوڑ دے ہم سب کی۔ مما پلیز چپ ہو جائیں۔ نائل کو ان کے بولنے پر تکلیف ہوئی تھی۔ کیسے چپ ہو جاؤں میں؟ مجھے جتنا دکھ اس کی ماں نے اور یہ اب دے رہی ہے کیسے برداشت کروں میں؟ یہ تو مر ہی جائے تو۔ مما، اب کی بار نائل بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ سخت لہجہ، ضبط سے سرخ آنکھیں، سختی سے بھینچے ہوئے لب۔ رخسار بیگم اس کے خشمگی انداز پر ایک پل کو فریز ہوئی تھی۔ آپ اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ میری سانسیں اب اس کے ساتھ جڑی ہیں، اگر اسے کچھ ہوا تو زندہ میں بھی نہیں رہوں گا۔ نائل کے شدید رد عمل پر وہ ساکت ہوئیں۔ آپ کو فاضیہ سے نفرت ہے، سر آنکھوں پر۔ آپ کو وہ اپنے گھر قبول نہیں، یہ بھی منظور، مگر آپ اسے میری زندگی سے نکالنے کی بات کریں گی تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ نائل برف لہجے میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں نے کہا تھا رخسار کہ کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ لینا۔ یہ اب تم پہ منحصر ہے کہ تم اپنے بیٹے کے لیے بڑا دل کر کے اس پہ احسان چڑھا کے اسے اپنے قریب کرتی ہو، یا اپنی انا اور نفرت میں اپنے بیٹے کو ساری زندگی کے لیے خود سے دور۔
ابراہیم افندی سپاٹ انداز میں ان کو بہت کچھ پاور کرواتے نائل کے پیچھے چل دیے۔ فاضیہ کو ہوش آ گیا تھا۔ اس خبر نے سب کو جہاں خوشی سے نوازا اور پرسکون کیا تھا، وہیں نائل خوشی سے لبریز ہوتا رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ پچھلے 3 گھنٹوں کی ٹینشن اور پریشانی نے جہاں اس کے چہرے کی رونق چھین لی تھی، اس روح افزا خبر نے جیسے اس کے پورے وجود میں ایک جینے کی ترنگ سی ڈال دی۔ وہ مسکراتا ہوا پرائیویٹ روم میں آیا جہاں فاضیہ کو شفٹ کیا گیا تھا۔ سب فاضیہ کے ارد گرد جمع تھے اور اس کا حال احوال پوچھ رہے تھے۔ نائل جان بوجھ کر سب سے پہلے اسے ملنے نہیں آیا تھا کیونکہ وہ اپنے دل اور جذبات کو پرسکون کرنا چاہتا تھا، تو یقیناً فاضیہ کو سامنے پا کر بے اختیار ہونے تھے۔ آ جاؤ نائل۔ آغا ہاشم کے بلانے پر فاضیہ نے دیکھا جو 3-4 گھنٹوں میں ہی بیمار لگنے لگا تھا۔ سرخ آنکھیں، بکھرے بال، شکن زدہ شرٹ۔ فاضیہ کی آنکھیں جھلملا سی گئیں۔ وہ خود کو اس کی محبت کے سامنے بہت چھوٹا تصور کرنے لگی۔ سب دونوں کو ٹائم دینے کے خیال سے باہر چلے گئے تو نائل اس کے پاس آ کر ٹک گیا۔ کیسی ہو؟ نائل نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ سب دونوں کو ٹائم دینے کے خیال سے باہر چلے گئے تو نائل اس کے پاس آ کے ٹک گیا۔ کیسی ہو؟ نائل نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ فاضیہ نے آسودگی سے مسکرا کر دیکھا جس کی آنکھیں بہت کچھ بیان کر رہی تھیں۔ میں نے بہت پریشان کیا تمہیں؟ وہ اس کے بکھرے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتی کہنے لگی۔ نائل نے سر نفی میں ہلایا۔ تم نے جان نکال دی تھی فاریہ، تم نے جان نکال دی تھی فاضیہ۔ پلیز اب کبھی مجھے اس طرح کی اذیت میں مبتلا نہ کرنا، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوگا۔ وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولتا اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کے بیٹھتی اسے اپنے ساتھ لگا گئی جو خود بھی اس کا سہارا چاہتا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تمہارے بغیر ایک پل بھی گزارنے کا سوچوں تو موت نظر آتی ہے۔ پلیز فاضیہ، میرے لیے اب کبھی کوئی پریشانی، کوئی دکھ اپنے پر حاوی نہ ہونے دینا، پلیز۔ ایک پیار بھری منت اور التجا تھی۔ اس التجا کے پیچھے جو کہانی چھپی تھی وہ دونوں جانتے تھے، اس لیے فاضیہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں پر بند باندھتی سر ہلا گئی۔ پوچھو کہ نہیں کیا ہوا تھا؟ فاضیہ کے کہنے پر نائل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ابھی بھی ایک درد ہل کورے لے رہا تھا۔ جانتا ہوں سب، تمہارا موبائل میرے پاس ہے، تمہاری ماما کی کال آئی تھی، بہت کچھ بولتی چلی گئیں، مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ فاضیہ نے گہری نگاہوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا، جیسے کچھ تلاشنا چاہ رہی ہو۔ فاضیہ، نائل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جی؟ تمہاری ماما نے کیا کیا تم جس وجہ سے مجھ سے شادی کرنے پر مجبور ہوئی؟ میری ماما نے تم سے نفرت کی۔ اب تمہاری ماما کا سچ، ان سب باتوں کو ایک طرف ڈال کے آگ لگا دو۔ مجھے اب کوئی بھی بات نہیں دہرانی ہے، کسی قسم کی معافی یا صفائی کی طلب نہیں ہے۔ کون کہاں سچا کہاں جھوٹا تھا یہ سب بھی جاننے کی خواہش نہیں رہی۔ تمہیں بھی اب اس بات پر دکھی ہونے یا شرمندگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تم اب بھی وہی فاضیہ بن کے مجھ سے بات کرو گی جو اکڑ دکھاتی ہوئی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے، جو نائل افندی پر حکومت کرنا جانتی ہے، جو مجھے پیار سے جیت چکی ہے۔ اس لیے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اب کسی سے، کیا مجھ سے بھی اس چیز کا ذکر نہیں کرو گی۔ نائل نے اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ فاضیہ مسکراتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ نائل نے جیسے اسے شرمندگی کے بوجھ سے آزاد کیا تھا، اسے سر اٹھا کر جینے کی امید دی تھی، اسے سر اٹھا کر جینے کی امید دے دی تھی۔ وہ جو اس بات پر پریشان تھی کہ سب کا سامنا کیسے کرے گی، خاص طور پر اس کی ہستی کا غرور اور مان، کیونکہ جو وہ رخسار بیگم اور رحیلہ بیگم کے ساتھ کرتی آئی تھی، سب سے شرمندہ ہوتی وہ اپنا وہ مقام لے پائے گی؟ مگر نائل نے جیسے اس کی ہر مشکل آسان کر دی۔ وہ حقیقی معنوں میں نائل کے ساتھ پر رب کا شکر بجا لائی۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے۔ گھر آنے کے بعد نائل کو رخسار بیگم نظر نہیں آئی تھی۔ وہ آغا ہاشم کے کمرے میں آیا جہاں ابراہیم افندی اور رخسار بیگم بھی براجمان تھے۔ وہ آ کر صوفے پر ٹک گیا اور اپنی ماں کو دیکھا جنہوں نے ناراضگی کے طور پر منہ پھیر لیا تھا۔ سب سے پہلے تو ماما سے معذرت، مجھے آپ کے سامنے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے تھی۔
رخسار بیگم کو دیکھتا بولا جنہوں نے نظر انداز کیا تھا۔ آپ سب کے علم میں لانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ فاضیہ آج اپنی مما سے بات کرنے گئی تھی کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، جبکہ اس کی مما مسلسل اسے طلاق کے لیے کہہ رہی ہیں۔ اس لیے فاضیہ اس حال تک پہنچی کیونکہ اس کی مما نے اسے 2 آپشنز دیے تھے، میں یا وہ، اور فاضیہ نے مجھے چنا ہے۔ نائل بات کو گول مول کرتا بتانے لگا، وجہ صرف فاضیہ کی عزت نفس کو بحال رکھنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سب کو پتہ لگے اور پھر فاضیہ خود کو ڈی گریڈ ہوتا محسوس کرے۔ کیونکہ فاضیہ نے نائل کے لیے اپنی مما کو چھوڑا، یہ فاضیہ کی عزت اور اس کے غرور میں اضافے کا باعث بننا تھا۔ جبکہ فاضیہ کو اپنی ماں کی اصلیت پتہ چلی، یہ اس کے لیے شرمندگی تھی۔ وہ کسی سے نظریں اٹھا کے بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہنی تھی، اس لیے وہ یہ بات کبھی بھی اپنے فیملی سے ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے جب وہ اپنی مما کی ناراضگی کے باوجود میرے ساتھ رہنے پر آمادہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اسے اس کی مما کی حقیقت بتائی جائے، کیونکہ اتنی ٹینشن وہ برداشت نہیں کر سکی، تو اپنی مما کی اصلیت جان کر بھی وہ دوبارہ اس کنڈیشن میں جا سکتی ہے جو میں ہرگز نہیں چاہتا۔ نائل نے ایک پل رک کر ماں کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر ناگواری صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ میرے لیے اپنی مما کو ناراض کر کے آپ سب کے ساتھ اس گھر میں رہنے کو آمادہ ہو گئی ہے، تو کیا مما آپ میرے لیے تھوڑا سا اپنا دل بڑا کر کے اسے میری زندگی میں برداشت کر سکتی ہیں؟ وہ براہ راست رخسار بیگم سے مخاطب ہوا، جنہوں نے خاموش نظروں سے دیکھا۔ وہ اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، جس سے وہ جزبز ہوئی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ فاضیہ کی ماں سے بہت نفرت کرتی ہیں، جنہوں نے آج سے 25 سال پہلے اپنی چالاکی اور مکاری سے آپ کو بہت اذیت دی۔ اس وجہ سے آپ کو فاضیہ بھی پسند نہیں تھی۔ آپ نے ان 3 ماہ میں جتنی اسے نفرت کی، اسے بے عزت کیا، شاید فاضیہ نے بھی اتنا ہی آگے سے آپ کو جواب دیا، آپ کو تنگ کیا، جس کے بدلے میں نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا۔ مگر اب میں یہ سب ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ فاضیہ میری خاطر اپنی ماں کو چھوڑ رہی ہے، اس خاندان سے اپنی نفرت ختم کر رہی ہے۔ آپ بھی میرے لیے فاضیہ کو قبول کر لیں، اسے میری درخواست سمجھیں یا ایک بیٹے کی ماں سے التجا۔ یہ تو سچ ہے کہ میں نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں اور نہ آپ کو ناراض کر کے رہ سکتا ہوں۔ آپ کو اس سے نفرت صحیح، مگر اپنے بیٹے کی محبت کا پلڑا تو بھاری ہی ہوگا نا۔ آپ کیا ساری زندگی کے لیے مجھے فاضیہ سونپ کر اپنا مقروض کر سکتی ہیں؟ وہ ان کے ہاتھ تھامتا منت بھرے لہجے میں ان تک اپنی فاضیہ سے محبت اور ان کی اہمیت ایک ساتھ واضح کر گیا تھا کہ وہ کچھ بولنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ ان کو نائل کے یہ ہاتھ جھٹکنا اتنا ہی مشکل لگ رہا تھا جتنا پہلے دن فاضیہ کو برداشت کرنا۔ آپ کو وہ اس گھر میں گوارا نہیں تو میں اسے اپارٹمنٹ میں رکھوں گا۔ اس سے بات نہیں کرنی تو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ اس سے میل جوڑ رکھیں۔ کوئی بھی شرط کہتے میں ماننے کو تیار ہوں، مگر میں فاضیہ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ فیصلے کا اختیار ان کے ہاتھ میں دیتا آخر میں یہ بھی جتلا گیا کہ فاضیہ کو چھوڑنے کے علاوہ وہ سب کچھ بنوا سکتی ہیں۔ رخسار بیٹا، فاضیہ کا اس سب میں یہی قصور تھا کہ وہ ہیرا نامی اس عورت کے زیر سایہ اپنی زندگی کے اتنے سال گزارے، جس نے اپنی چلاکی اور مکاری فاضیہ کے دل میں اتاری۔ جو زبان فاضیہ نے تمہارے خلاف یا رحیلہ کے بارے میں استعمال کی، اس کے پیچھے کوئی اور تھا، مگر وہ ندیم کی بیٹی ہے، جس بات کا ثبوت اس نے ہماری عزت کر کے دیا۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی توقع مجھے ہمیشہ خوف میں مبتلا رکھتی تھی، اور اب جب وہ نائل کے ساتھ خوش ہے، اس کے لیے اپنی ماں سے لا تعلقی اختیار کر رہی ہے، تو پیچھے کیا وجہ بنتی ہے اسے قبول نہ کرنے کی؟ سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں ہمارے نائل کی خوشی ہے۔ آغا ہاشم کے نرم لہجے میں سمجھانے پر وہ متفق ہوتی نائل کو دیکھنے لگی، جو بہت پر امید نظروں سے انہی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا سر چوم کے کہنے لگی، مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی، کیونکہ میں نے تمہارے لیے علیشا کو سوچا تھا، وہی میری بہو بننے کے لائق تھی، مگر اب تم اسے دل سے قبول کر چکے ہو تو میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی، اور نہ چاہتی ہوں کہ تم اس گھر سے کہیں جاؤ۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں ان ماں بیٹی کی نفرت میں تمہاری محبت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ شکریہ مما، آئی لو یو سو مچ مما۔ نائل خوش ہوتا ان کے گلے لگ گیا۔ ابراہیم افندی اور آغا ہاشم بھی آسودگی سے مسکرا دیے، مگر میری ایک شرط ہے۔ ان کے بولنے پر نائل نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اپنی ماں سے آج تو وہ رابطہ ختم کر کے بیٹھی ہے،
اگر کل کو اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت جاگی بھی تو صرف موبائل کی حد تک ہو۔ میں اس گھر میں کیا تمہارے بھی آس پاس اس ناگن عورت کا سایہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ڈونٹ وری مما، فاضیہ کی یہ ڈیمانڈ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ نائل ریلیکس ہوتا اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے آغا ہاشم کو دیکھا، جنہوں نے وکٹری کا نشان بنا کے گویا اسے شاباش دی۔ نائل کمرے میں آیا تو فاضیہ کے پاس جیسے سب کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ سمرا، نمرا، ریدا بھابی، ہاشر، عامر، سعد اور ہادیہ سبھی بیڈ اور صوفے پہ بیٹھے اس سے گپ شپ لگا رہے تھے اور فاضیہ دھیمے سے مسکراتی سب کا جواب دے رہی تھی۔ نائل کو جو چیز حیرت اور خوشی میں ڈال گئی وہ تھا سعد اور ہادیہ کا فاضیہ کے دائیں بائیں بیٹھنا۔ پہلی مرتبہ تینوں بہن بھائی ساتھ بیٹھے سب کو ہی اچھے لگ رہے تھے۔ آپی، پھر آپ مجھے ڈزنی لینڈ لے کے چلیں گی؟ 10 سالہ سعد جیسے اس سے وعدہ لینا چاہ رہا تھا۔ ہاں، میں، تم اور ہادیہ ضرور جائیں گے، فاضیہ مسکرا کے بولتی پیار سے اس کے بال بکھیرنے لگی جو بالکل ندیم افندی کی کاربن کاپی تھا۔ لو بھائی، مبارک ہو نائل، ان تینوں بہن بھائیوں نے تمہیں تو اپنے پلان سے نکال ہی دیا، عامر نے شرارت سے کہا، جس پہ نائل مسکراتا ہوا ہاشر کے ساتھ صوفے پہ ٹک گیا۔ کوئی نہیں، مجھے اپنی جگہ بنانی آتی ہے۔ نائل نے فاضیہ کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا جو مسکراتی سیدھا اس کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ ویسے ہم سب کو ہی ورلڈ ٹور پہ جانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ یہ خیال ہاشر کی طرف سے آیا تھا جسے گھومنے کا بہت شوق تھا۔ خیال تو اچھا ہے، مگر ابھی تو نائل اور فاضیہ کے ولیمے کی تیاری ہونی ہے۔ آغا جان کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ماہ ان کا ریسیپشن ہوگا۔ ریدا بھابی کی اطلاع پر سبھی خوشگوار موڈ میں آ گئے اور ایکسائٹیڈ ہوتے ریسیپشن کا تھیم ڈسکس کرنے لگے۔ نائل نے مسکراتی آنکھوں سے فاضیہ کو دیکھا جس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی اور وہ توجہ سے سب کو سن رہی تھی۔ تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ ٹائم دیکھو، فاضیہ کو آرام کرنے دو۔ تبھی رحیلہ بیگم کمرے میں داخل ہوتی کہنے لگی، اوہ، ہمیں خیال ہی نہیں رہا۔ عامر لوگ اٹھتے ہوئے کہنے لگے، سعد چلو، اور ہادیہ آپی کو آرام کرنے دو۔ وہ سعد اور ہادیہ سے کہنے لگیں جو فاضیہ سے ملتے کمرے سے نکل گئے۔ کچھ چاہیے تو بتا دو، رات کو جب بھی کچھ کھانے کو دل کرے نائل سے کہنا مجھے کال کرے، وہ فاضیہ سے بولی جس نے ذرا اسپات میں ہلا دیا۔ سب کے کمرے سے جانے کے بعد فاضیہ نے نائل کی طرف دیکھا جو وہیں صوفے پر بیٹھا ٹیک لگاتا آنکھیں بند کر گیا۔ فاضیہ دھیرے سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ نائل، اس کی آواز پر نائل نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ کیا تھک گئے ہو؟ فاضیہ نے اس کے بال سنوارتے ہوئے پوچھا۔ تو اس کی گود میں سر رکھے صوفے پر لیٹ گیا اور اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ تھکن نہیں، ایک آسودگی ہے کہ تم صحیح سلامت میرے سامنے ہو۔ یقین کرو، جتنا بھاری آج کا دن میرے لیے تھا پوری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جتنا خوف میرے اندر آج میں نے دیکھا، اتنا کبھی خود کو کمزور نہیں پایا میں نے۔ تمہاری محبت جہاں مجھے اتنا طاقتور کر گئی کہ میں اپنی فیملی کے دو بدو آ گیا، اتنا ہی کمزور بھی کر گئی کہ تم سے دور جانے کی سوچ بھی میری جان نکال دیتی ہے۔ وہ اپنی کیفیت اس سے بیان کرنے لگا جس کے بارے میں عامر بھی فاضیہ کو بتا چکا تھا کہ نائل کس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ مجھ سے اتنی محبت مت کرو نائل۔ فاضیہ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ نائل اپنے چہرے پر گرتے آنسو دیکھ کر جلدی سے اٹھا۔ کیا میری محبت تمہیں رلانے کا باعث بن رہی ہے؟ نائل نے پیار سے اس کے موتیوں کو چن لیا۔ میں خود کو اس قابل خاموش ہو جاؤ۔ نائل نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھی۔ ہمیں ایک دوسرے کے قابل اوپر والی ذات نے بنایا ہے جس نے ہمیں یوں ملایا، تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے قابل نہیں ہیں؟ ہمارے درمیان محبت ہے فاضیہ، اور محبت تو ایک دوسرے کو اس قابل بنا دیتی ہے۔ ساری دنیا سے بہتر کوئی اور لگتا ہی نہیں سوائے اس ایک شخص کے جسے دل کی حکمرانی سونپتی جاتی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو وہ مقام دے دیا ہے، سب سے خاص، سب سے الگ۔ وہ نرم لہجے میں بولتا جیسے اس کے دل سے سارے اندیشے نکال لے گیا۔ فاضیہ پرسکون ہوتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ آئی لو یو سو مچ، تم بہت اچھے ہو نائل ابراہیم۔ اس کی شرٹ کے بٹنوں کو چھیڑتی وہ کہنے لگی، جس پر نائل دلکشی سے مسکرا دیا۔ ویل، یہ تو میں جانتا ہوں، مگر اس سے پہلے کہ یہ اچھا برا بن جائے تم سونے کی تیاری کرو، پھر نہ کہنا میں نے تمہاری طبیعت کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ وہ معنی خیزی سے بولتا اسے بلش کر گیا۔ فاضیہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی جلدی سے اس کی گرفت سے نکلتی بیڈ کی طرف بڑھی، جس پر نائل ایک خوشگوار قہقہہ لگا گیا۔
कैसी तबीयत है तुम्हारी? फासिया अगले दिन लाउंज में बैठी रिदा भाभी के साथ वलीमे के लिए ड्रेस देख रही थी कि रुखसार बेगम उसके करीब बैठती उसे हैरान कर गईं। जी ठीक हूँ, फासिया ने होले से जवाब दिया। वो पहले की तरह अकड़ नहीं दिखा सकी थी। शायद हीरा बेगम की सच्चाई उसे खुद से भी नजरें मिलाने नहीं दे रही थी। वो पुरसकून तो थी कि नाइल ने ना खुद जताया था और ना फैमिली को उस बारे में आगाह करना मुनासिब समझा था, मगर अपने ज़मीर के सामने मुतमईन ना थी। चच्ची जान, ये ड्रेस कैसा रहेगा? हमें 1-2 दिन तक फाइनल कर देना चाहिए। डिज़ाइनर 1 माह लेगा आउटफिट तैयार करने में। रिदा भाभी ने आईपैड का रुख रुखसार बेगम की तरफ किया। ये भी प्यारा है, तुम फाजिया से पूछ लो जो इसे अच्छा लगे। मेहंदी और बारात के फंक्शंस भी हैं तो इनके लिए भी देख लो। मेरे इकलौते बेटे की शादी है, मुझे सब बहुत ख़ास चाहिए। वो नरमी से बोलती रिदा भाभी को भी खुशगवार हैरत में डाल गई। वो तो ठीक है चच्ची जान, मगर बारात के लिए ड्रेस हमने पसंद किया था, पर नाइल ने बोला कि वो अपनी मर्ज़ी का पसंद करेगा। हाँ तो करने दो उसे, उसका ख़ास दिन है, वो जिस रूप में चाहे अपनी बीवी को ढाल ले। तंजीला बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर फाजिया के चेहरे पर सुर्खी छा गई। परसों कार्ड्स आ जाएंगे तो तुम और नाइल मेरे साथ नाइला आपा के घर चलोगे। अलीशा नाराज़ है, इसलिए आपा भी शादी पर आने से माजरत कर चुकी हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि एक दफ़ा हम सब जाएं ताकि उनका गुस्सा ख़त्म हो सके। नाइल से बात की है, मगर वो कहता है कि फाजिया को लेके नहीं जाना, क्योंकि वो अपनी बीवी की इज्जत नफ्स पे आंच नहीं आने देना चाहता। मगर तुमने कौन सा माफ़ी मांगने जाना है, बस हमारे साथ जाना है ताकि वो अपना दिल नरम कर लें। सबके जाने के बाद रुखसार बेगम ने फाजिया से कहा, कोई घमंड या तहक्कुम भरा लहजा नहीं था, एक आम, जैसे वो उसे साथ ले जाने पर राजी कर रही हूँ। मैं चलूँगी आपके साथ, जहाँ आप और नाइल जा रहे हैं मुझे जाने में कोई एतराज़ होगा? मुझे जाने में क्यों कर एतराज़ होगा? फाजिया खुले दिल से बोलती उनको अच्छी लगी। रुखसार बेगम ने धीरे से उसके सर पे हाथ रखा और चली गई। फाजिया जानती थी कि रवैयों में जो सर्द और अजनबी कैफियत थी वो जल्द ख़त्म होने वाली थी। जो अभी तकल्लुफ़ की दीवारें दरमियान में खड़ी थीं, बहुत जल्द प्यार की गर्मी उनको ज़मी बोस करने वाली थी। कल नाइल की सालगिरह थी और फाजिया आज रात उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए समरा के साथ मिलकर उसने प्लान बनाया और आमिर को साथ शामिल करती वो नाइल को रात के 11 बजे तक घर से बाहर रखने का ही कहने लगी, जिस पे वो बमुश्किल राज़ी हुआ, क्योंकि नाइल को इतनी देर बिला वजह बाहर रोकना मुश्किल था। आमिर, मसला क्या है? कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसका वेट हम घंटे से कर रहे हैं? घड़ी 10 का हिस्सा क्रॉस कर गई तो नाइल झुंझला के बोला, यार है ना एक, तुमसे मिलवाना था मगर उसे शायद अभी टाइम लगे, इसलिए डिनर करते हैं। मगर मुझे डिनर नहीं करना, वो बेजारी से कहने लगा। अरे कर लेते हैं, घंटा हो गया यहाँ बैठे, अब तो वेटर्स भी घूर रहे हैं। वैसे भी कौन सा फाजिया भाभी घर हैं, बोरिदा भाभी और समरा के साथ शॉपिंग पे गई हैं। शादी में 20 दिन तो हैं बस। आमिर कहता हुआ मेन्यू कार्ड उसके आगे रख गया, जिसको नाचार नाइल उठाकर देखने लगा। फिर ऑर्डर करते और खाना खाते 11 बज गए, जिस पे आमिर ने शुक्र किया कि घर जाते जाते 11:30 पक्के थे। कमाल है, इतना टाइम हो गया, आज तो ना मम्मा की कॉल आई ना फाजिया की। नाइल मोबाइल देखता बुड़बुड़ाया, उसके दिमाग से अपनी सालगिरह का ख्याल बिल्कुल निकल चुका था। चच्ची को भी बताया था मैंने, और भाभी के तो सामने आए हैं हम। आमिर उसकी बुड़बुड़ाहट सुन के जवाब देता। नाइल को जहर लगा। जब वो दोनों घर में दाखिल हुए तो सुई 11:15 बजा रही थी। आमिर अपनी कारकर्दगी पर खुद को शाबाश देता अपने कमरे की तरफ चला गया। नाइल भी अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, मगर कमरे में इस वक्त फुल अंधेरा था। वो हैरान हुआ कि फाजिया अंधेरे में कैसे सो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी उसने लाइट जलाई थी कि पूरा कमरा अपनी जगमगाहट के साथ उसके सामने था। सोफे और बेड पर फूलों के साथ उसका नाम, हर तरफ पड़े खूबसूरत फूलों के बुके, दीवार पर सजा रेड कलर में हैप्पी बर्थडे का थीम, और छोटे से टेबल पर रेड वेलवेट केक जिस पे नाइल की तस्वीर थी। और सबसे ख़ास चीज़ जिस पर नाइल की नज़रें ठहर गई थी वो थी फाजिया, जिसने मैरून साड़ी में बालों को खोले फुल मेकअप में नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। नाइल उसे मबहूत सा देखता रहा, जो करीब आती होले से विश करने लगी। नाइल इस सरप्राइज़ पर मेस्मराइज होता महजूज हुआ था। उसे अपनी सालगिरह याद नहीं थी, इसलिए इस तरह फाजिया का सरप्राइज़ देना उसे बड़ा अच्छा लगा।
آج سے پہلے کبھی برتھ ڈے سرپرائز اتنا اچھا نہیں لگا جتنا اب لگا ہے۔ یہ یقیناً میری زندگی کی سب سے اچھی اور یادگار سالگرہ کی رات ہے۔ اوپر سے بیوی اتنی حسین اور اتنے دلکش انداز میں وش کرنے کا سٹائل، اف لڑکی جان لوگی کیا۔ نائل اسے اپنے حصار میں لیتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ میں نے سوچا تمہیں سرپرائز دیتی ہوں کیونکہ کل تو فیملی کے ساتھ تمہاری برتھ ڈے کا پلان ہے۔ اوہ، مجھے تو سب نے منع کیا تھا بتانے سے۔ وہ اسے بتاتے ہوئے یکدم یاد آنے پر سر پہ ہاتھ مار گئی، جبکہ نائل جو مسکراہٹ دبائے سب سن رہا تھا کہاں لگا کے ہنس پڑا۔ اب جلدی سے یہ بھی بتا دو کہ سب گفٹس کیا کیا دے رہے ہیں مجھے، نائل شرارت سے بولا، جس پہ فاضیہ نے گورا۔ آرام سے رہو اور خبردار تم نے کسی کو بتایا کہ فاضیہ نے رات کو بتایا تھا کچھ، اوکے؟ وہ دھونس جمانے لگی۔ اوکے میڈم، اور کچھ؟ نائل تابیدار بنا۔ چلو کیک کاٹو اب۔ فاضیہ نے ٹائم دیکھا، جہاں 12 بجنے میں 1 منٹ رہ گیا تھا۔ وہ اسے کیک کے پاس لائی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ مجھے میرون کلر پسند ہے؟ ہر چیز سے لے کے کیک تک، یہاں تک کہ تم بھی میری پسند کے کلر میں ملبوس ہو۔ نائل کیک اور وال کی سجاوٹ کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ ریدا بھابی نے، وہ بھی جب اسلام آباد جانا تھا تب۔ ٹائم ہو گیا، کیک کاٹو نائل۔ وقت پورا ہوتے وہ ہلکے سے تالی بجاتے اسے وش کرنے لگی۔ نائل نے کیک کٹ کیا اور تھوڑا سا کیک کا ٹکڑا فاضیہ کے منہ میں ڈالا۔ فاضیہ نے وہی ٹکڑا نائل کے منہ میں ڈالنا چاہا، جس پر نائل نے سر نفی میں ہلاتے کچھ بولتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا؟ فاضیہ نے پوچھا، جس پر نائل نے بنا جواب دیے کیک کا بڑا سا پیس اس کے منہ میں ڈالا، اور پھر نائل نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہی پیس اپنے منہ میں لے لیا۔ اس شرارت بھری جسارت پر فاضیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شرم کرو نائل۔ وہ اسے گھورتی ہوئی بیڈ پہ پڑا گفٹ لائی اور لا کر نائل کے آگے کیا، جسے دلچسپی سے دیکھتا وہ کھولنے لگا۔ اس کے اندر نائل کے فیورٹ برانڈ کی پولو شرٹس تھیں۔ نائل مسکرایا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ بات بھی عامر نے ہی اسے بتائی ہوگی کہ نائل کو پولو شرٹس بہت پسند تھیں۔ وہ زیادہ پہنتا بھی یہی تھا۔ بہت شکریہ اس گفٹ کا میری جان، مگر مجھے تم سے اس سے بھی خاص گفٹ چاہیے۔ وہ گفٹ ایک طرف رکھتا اسے اپنے قریب کر گیا، جو اس کی آنکھوں کے اشارے سمجھتی شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ اس کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ نائل نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے ایک بھرپور جسارت کی تھی، جس پر فاضیہ کا سارا خون جیسے چہرے پر آ بکھرا۔ وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی اس سے دور ہوئی۔ تمہارا موبائل بج رہا ہے۔ وہ اس کی توجہ موبائل کی طرف دلانے لگی۔ سب کے میسیجز اور کالز ہیں، اب صبح ہی رپلائی کروں گا۔ نائل موبائل سائلنٹ پہ کرتا ہوا کہنے لگا۔ وہ ناراض ہو جائیں گے، تم ابھی دیکھو نا۔ وہ جو چاہ رہی تھی نائل بخوبی سمجھ رہا تھا، اس لیے مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم پزل کیوں ہو رہی ہو؟ میری سالگرہ ہے نا آج کی رات اور کل کا دن میرا ہے، اس لیے جیسے چاہے کروں۔ نائل اس کے پشت اپنے سینے سے لگاتا اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں مقید کر گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ریتا بھابی کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ کون سی؟ یہی کہ شادی تک نائل سے دور رہوں تاکہ شادی کے دن روپ آئے۔ بھابی نے ایسا مشورہ دیا؟ ان سے تو میں صبح بات کروں گا۔ روپ والی بھی کیا عجیب منطق ہے، لوگ تو اپنے بچوں کے ساتھ ولیمے کرتے پھر رہے ہیں، کیا ان پہ روپ نہیں آتا؟ نائل کو یہ مشورہ کافی ناگوار گزرا۔ مگر کو چھوڑو تم۔ ارے میں تو چاہتا تھا کہ ہم اپنا ولیمہ اپنے ہونے والے بچے کی آمد کی گڈ نیوز کے ساتھ کریں، مگر تم لیٹ کر رہی ہو۔ نائل کی بات پر وہ شرم سے دوہری ہوئی۔ اب تم فری ہو رہے ہو؟ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کو مچلنے لگی۔ ابھی کہاں جانے من، ابھی تو فری ہونا ہے۔ نائل اس کی گردن پر لب رکھتا مدہوش لہجے میں بولتا اس کی روح فنا کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے ساڑی کیوں پسند ہے؟ اپنے ہاتھ سے اس کے بال آگے کی طرف کرتا وہ پوچھنے لگا، جو اس وقت کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہ تھی، کیونکہ نائل کے ہاتھ مسلسل اس کی کمر پر تھرک رہے تھے۔ کیونکہ یہ کھلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتی، بڑی جان لیوا سرگوشی تھی۔ نائل بن پیے بہک رہا تھا اور فاضیہ تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی طرح ساکت تھی، جو اسے مکمل اپنے حصار میں لیتا پیار بھری گستاخیاں کرتا اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میری زندگی میں آنے اور اس میں خوبصورت رنگ بھرنے کے لیے شکریہ نائل، وہ اس کے سینے پر سر رکھتی آسودگی سے بولی۔ نائل نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اور تمہارا شکریہ میں اپنے پیار سے کروں گا، جس کے لیے یہ رات بھی مجھے کم لگ رہی ہے۔
اسے مضبوط بازوؤں میں اٹھاتا وہ بیڈ کی طرف بڑھا، جبکہ فاضیہ نے مکمل سپردگی دیتے ہوئے آنکھیں موند لیں، مگر اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی جسے چرانے میں نائل نے ایک لمحے کی دیر بھی نہیں کی تھی۔ ختم شد۔ میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ امید ہے ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ مجھے تو سٹوری بہت انگیجنگ، بہت انٹرسٹنگ لگی۔ اگر آپ کو میرا کام، میری کاوش پسند آتی ہے تو پلیز خالی کھلی ناول کو سنا نہ کریں، کیونکہ واچنگ ٹائم بہت زیادہ آتا ہے ناول پہ، بٹ اسٹل سبسکرائبرز، مطلب جو لوگ مجھے سن رہے ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ نان سبسکرائبرز ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ناول کو سنتے ہو ڈیلی بیسس پہ، چینل کو وزٹ کر کے چینل پہ پہنچتے ہو، تو چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کرتے ہو؟ بیل آئیکن کو، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر آپ وہ کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے ہی آسانی ہو جائے گی نا، ڈیلی بیسس پہ سرچ کر کے نہیں آنا پڑے گا۔ ہر نیو نوٹیفیکیشن آپ کو، ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی پہنچ جایا کرے گی۔ تو چینل کو ضرور پلیز سبسکرائب کر لیا کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولا کریں، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو مجھے انکریج کرتی ہیں اور دیر رات تک بھی جاگ کر آپ کے لیے کام کرنے میں مجھے موٹیویٹ کرتی رہتی ہیں کہ ہاں ایک آڈینس ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے، جو مجھے سننا چاہتی ہے اور میری ہر نئے ناول کے لیے شدت سے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹس بھی ضرور کیا کریں۔ That's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔